والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم اعلیٰ اخلاق والے تھے، اخلاق کے اعلیٰ نبوت پر فائز تھے، سب سے اچھے اور سب سے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ اور ہمارا ہفتہ واری جو دروس کا سلسلہ ہے، دروس نبوی کے تعلق سے کتاب الرحیق المختوم سے، تو اس میں ہم اسی نبی کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اخلاق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو میں یاد دلا دوں، اس سے پہلے جو ہم نے دروس کی شکل میں جو بیان ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو زندگی تھی 40 سال کی، اس زندگی پر مختصر خاکہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے یہ حالات تھے، پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر جوانی تک ایسے زندگی گزاری، شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد آپ کے بچے بھی ہوئے، بچیاں بھی ہوئی، الحمدللہ۔ بچے وہ حیات نہ پا سکے، بچپن کی عمر میں انتقال کر گئے، لڑکیوں نے الحمدللہ عمر پائی، ان کی شادیاں کی، مشرف اسلام ہوئی۔ اب جو ہم آج کے درس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبوت و رسالت کی چھاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ یہاں سے نبوت کی شروعات کس طریقے سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے کب نبوت کے عہدے پر نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبی آپ کو بنایا گیا۔ تو نبی کی جو چھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے اثرات جو ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے وہ آپ کی 40 سال کی عمر میں شروعات ہوئے تھے، اور 40 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے تھے، اس کو پختگی کی عمر کہا جاتا ہے۔ سن کمال، ایک انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے 40 سال کی عمر کے اندر، اور یہی نبوت کو سرفراز کرنے یا نبی بنانے کی عمر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا آپ نے سنا، مشرکین مکہ کے جو تہوار اور رسوم و رواج ہوتے تھے ان سے بالکل لگاؤ نہیں تھا، ان کے غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ وغیرہ ایسی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کرتے تھے، نہ شراب وغیرہ ایسی کوئی چیز کے لیے اللہ کے رسول نے نبی ہونے سے پہلے بھی کبھی استعمال ہی نہیں کی، کبھی چکھ کر بھی نہیں دیکھی، ایسی چیز اللہ کے رسول نے استعمال نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ، سکون اور متانت والی زندگی، بالکل تنہا پسند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لوگوں سے بالکل الگ تھلگ، کم بولنے والے تھے۔ اور آپ کی عمر جب 40 سال کے قریب ہو چلی تو اس دوران آپ کے جو معاملات تھے، آپ کا جو ذہنی فکری فاصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت وسیع کر دیا تھا۔ آپ کائنات میں برابر غور و فکر کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی برابر اس پر دھیان دیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے، اور تنہا بالکل اللہ کے رسول رہا کرتے تھے، الگ تھلگ۔ کس طریقے سے رہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تنہائی کا معاملہ اختیار کر لیا تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر کے دور ایک کوہ ہیرا، تقریباً جو 2.5 کلومیٹر دور ہے، کوہ ہیرا نامی پہاڑی کے اندر ایک غار ہے، غار ہیرا کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، اس غار میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ وہیں گزارا کرتے تھے۔ اور جو یہ غار ہیرا ہے جس کی جو لمبائی ہے تقریباً، جو طول ہے وہ 4 گز ہے، جس کی چوڑائی تقریباً 2.25 گز کے قریب ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھروں کے بیچ میں ایک غفا گار سا ہے، اس میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق تھی، اللہ تعالیٰ کی جو یعنی کہ معجزات تھے، جیسے وہ پہاڑ کا نظارہ وہاں سے، میرے خیال سے جنہوں نے دیکھا ہو غار حرا کو تو وہاں سے پورا مکہ دکھائی دیتا ہے، پورا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، اوپر نظر اٹھائے تو آسمان دکھائی
دکھائی دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشغلہ وہاں پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرتوں کو دیکھا کرتے تھے، پھر ان پر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ آخر یہ چیزیں کیسے دنیا کے اندر وجود میں آئی، کیسے بنائی گئی، ان کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اپنا جو کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ گھر سے لے کر چلے جایا کرتے تھے. اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کی زوجہ محترمہ اما خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ میں جایا کرتی تھی. وہ قریب کہیں دوسری جگہ بیٹھ جایا کرتی تھی، وہ بھی جاتی تھی آپ کے ساتھ میں کئی دفعہ. اور آپ وہاں کیا کرتے تھے بیٹھ کر؟ یہ اسی میں غور و فکر کرنا، اپنے حساب سے اللہ کا ذکر و اذکار جو اس وقت ان کو سمجھ میں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن وہ جو مکہ کے حالات تھے اس سے بالکل اگتا چکے تھے، اس سے بیزار تھے، اس میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا. ان کی عبادات، ان کے تہوار ایسی چیزوں سے بالکل الگ تھلگ تھے. اور وہاں پر راستہ بھی تھا، لوگ آیا جایا کر بھی کرتے تھے وہاں سے، تو لوگوں کو اپنا جو کھانا ہوتا تھا وہ کھلایا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے. عام طور پر ستو وغیرہ ہوتا تھے، کچھ کھجور ہوتے تھے، اور پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کی عمر کے درمیان میں تقریباً 3 سال تک یہ معاملہ رہا تھا. اس 3 سال پہلے سے یہ کام شروع کر دیا تھا، اور جب 40 سال کی عمر میں پہنچے تھے تو اس وقت نبی بنائے گئے تھے. اور یہ جو تنہائی پسندی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا پسندی بنائی تھی اپنی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود الہام بھی کیا گیا تھا. ان کے اندر یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی کہ وہ تنہائی پسند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر کا نبوت دینے والے انسان کے لیے ایک تدبیر کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آنے والے کار عظیم جو ایک بڑا مقام تھا، بڑا عہدہ تھا، بڑی ذمہ داری تھی، نبوت جس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو دینی مقصود تھی. اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمینی جو مشاغل، جو زمینی کام کاج ہوتے ہیں، جو چھوٹے موٹے ضروریات ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، آپسی خاندان کے لین دین ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بالکل بے فکر انسان ہو گیا تو ہی اس کام کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے. اور اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنی عادت اتوار اللہ کے رسول نے بنا لی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ذہنی طور پر بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیا تھا. ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ، جو سب سے بڑی امانت تھی، تمام امام الانبیاء کی امانت تھی، یعنی پورے کے پورے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا امام بھی بنانا تھا اور اس امت کا نبی بھی بنانا تھا، جس کے بعد میں تاریخ کا پورا ایک معاملہ ہی بدل جاتا ہے، پوری تاریخ بدل جاتی ہے، ایک نئی تاریخ دنیا کے اندر وجود میں آتی ہے. اور ایسی تاریخ وجود میں آتی ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہے. جو آج کا دور چل رہا ہے، سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ، سب سے زیادہ ترقی یافتہ آج کے لوگ بھی اس زندگی کو دیکھ کر اشعث کرتے ہیں کہ آخر کس طریقے سے انہوں نے اتنا بڑا کام بغیر پڑھے لکھے، بغیر کسی یونیورسٹی سے، بغیر کسی استاد سے علم حاصل کیے وہ کیسے کر دیا. کیونکہ وہ قرآن کا اور وحی وغیرہ اس کا تو یقین رکھتے نہیں ہیں، لیکن انکاری ہیں تو ان کو اس چیز پر تعجب ہوتا ہے. اور یہی جو ذمہ داری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے تھے. اب آتی ہے وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آتی ہے سب سے پہلی وحی آتی ہے. اس وقت آپ کی عمر 40 برس ہو گئی تھی، اور یہی پیغمبروں کی بعثت یعنی پیغمبر بنانے کی عمر ہے. زندگی کے بالکل عین اس موقع پر آ جاتا ہے انسان جب اس کی خواہشات دنیا کی تقریباً بہت ہی معمولی ہو جاتی ہیں اور عقل کی پختگی ہو جاتی ہے. اور اسی وقت آپ کے لیے جو ہے نبوت کے آثار آپ کو دکھائی دینے لگے. کیسے دکھائی دینے لگے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آثار خواب کے ذریعے دکھائی دیتے تھے. خواب بھی کس طریقے سے کہ رات میں جیسے سوتے تھے اور رات میں خواب دیکھا کرتے تھے، جب دن میں اٹھتے تو وہی خواب دنیا کے اندر وہی معاملہ ہوا کرتا تھا، بالکل پورا سچے خواب دکھائی دیا کرتے تھے. اور یہ جو سچے خواب ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو نبوت کی نشانیاں ہیں ان میں سے 46ویں نشانی انبیاء کرام کے لیے یہ ہے کہ ان کو پہلے سے ہی خواب دکھائی دیتے ہیں. اور خواب بھی ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری کی روایت میں بیان کیا ہے کہ خواب اس طریقے سے دکھائی دیتے تھے کہ رات میں سو کر اٹھتے ہیں، جس طریقے سے صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو ختم کر کے بالکل واضح ہو جاتی ہے، جب صبح سورج کی کرن آتی ہے تو اندھیرے کو کیسے چھانٹ دیتی ہے، بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ایک دم الگ ہو جاتا ہے.
تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائی دیتے تھے. یہ عربی ترجمہ بہت ہی بہترین الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے تھے. تو آپ کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ جو سلسلہ تھا تقریباً 6 مہینے چلا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. کہ 6 مہینے تک ایسے ہی خواب دکھائی دے رہے تھے. اللہ کے رسول تیار ہو رہے تھے. خود احساس ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے اور زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے. بالکل تنہا پسند. اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت ہو گئی تھی تنہائی سے, اکیلے پن سے. اور جب ہم پوری دلائل پر روشنی ڈالتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہوئی, سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی, اس کی تاریخ کے بارے میں سارے دلائل کو اکٹھا کرنے کے بعد جو سب سے بہتر اور افضل تاریخ جو لگتی ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ 21 تاریخ اور سوموار کا دن تھا. سوموار کی رات کا وقت تھا جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور اس وقت انگریزی جو تاریخ تھی 10 اگست کی تاریخ تھی 610 عیسوی تھی. یہ انگریزی حساب تھا. اور چاند کے حساب سے جو چاند کی تاریخ ہوتی تھی اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پوری جو عمر تھی وہ 40 سال 6 مہینے 12 دن کی عمر تھی. اور شمسی حساب سے یعنی جو انگریزی تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہو چکے تھے. اب یہ جو واقعہ ہے وحی آنے کا وہ کیسا واقعہ ہے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں. ان کے الفاظ میں ہم مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے, بالکل صحیح طریقے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو سب سے پہلا معاملہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ یہ ہوا کہ وحی کی ابتدا نیند کے اندر اچھے اور سچے خوابوں سے شروعات ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. ہم نے بیان کیا تھا سفیدہ صبح یہ بہت ہارڈ اردو ہو گئی, یعنی کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خواب کی حقیقت بیان ہوتی جس طرح رات کی تاریکی کو سورج کی کرنیں ختم کر دیتی ہیں. آپ تنہائی محبوب ہو گئے تھے, یہ بھی آپ نے سن لیا. غار حرا کے اندر تھے, عبادت میں مشغول تھے, جو بھی آپ کے ذکر اذکار تھے اپنے حساب سے کر رہے تھے. تو ایک دن اچانک کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اچانک رات کے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ فرشتے جب آتے ہیں تو آ کر وہ سیدھے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اقرا. سب سے پہلے پکڑتے ہیں اور دبوچتے ہیں بہت زیادہ طریقے سے, طاقت سے, قوت سے دبوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اقرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا لکھا نہیں ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ اقرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. اللہ کے رسول نے بیان کہ اتنی طاقت سے ہم کو دبوچا گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہماری جان نکل جائے گی. پھر چھوڑا, پھر کہا اقرا, پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا ما انا بقاری, میں پڑھا لکھا ہوا نہیں. تیسری مرتبہ پھر جب دبوچا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور دبوچ کر چھوڑا, پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو یہ آیت سب سے پہلی آیت ہوئی. کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے الذی خلق, جس نے تم کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق, انسان کو ایک خون کے لوتڑے سے جس نے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو اکرم ہے, جو مہربان ہے. یہ وہ الفاظ تھے وحی کے جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. اور ان آیات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول اچانک گھبرا گئے. گرچہ پہلے سے بہت سارے اچھے خواب دکھائی دیے, تیار ہوئے تھے, لیکن اچانک سے ایسا کوئی فرشتہ آئے اور پھر وہ اس طریقے کا معاملہ آیا. اللہ کے رسول کا دل دھک دھک کرنے لگا. اللہ کے رسول بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. فوراً وہاں سے نکلتے ہیں, دوڑے ہوئے جاتے ہیں گھر کی طرف اور یعنی کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ زملونی کہ مجھے چادر اڑا دیجیے, مجھے چادر اڑا دیجیے. پھر حضرت خدیجہ ان کو چادر اڑاتی ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری رہتا ہے, برابر کپ کپی رہتی ہے, دل تھرا رہا ہوتا ہے,
دھیرے 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 جب خوف ختم ہو گیا، جب بالکل خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا گیا، دل کو کچھ سکون ملا، تو اس کے بعد آپ نے پورے واقعہ کی اطلاع حضرت خدیجہ کو دی، بتلایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دیکھ کر ان کی چیزیں سن کر تھوڑی ہمت والی عورت تھی۔ کتنی ہمت والی عورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا سیدھے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کی قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مجبور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو حق کے اندر جو مسائل آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں وہ برداشت کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے ہمدرد ہیں، آپ تو انصاف کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں، آپ کے ایک چچیرے بھائی ہیں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو زندگی ہے ابھی شروعات ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ میں یہیں سے وہ زندگی ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور جو ہمارے لیے اطاعت ہے، جس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس سے پہلی زندگی میں بھی اللہ کے رسول کے میں کوئی ایسے خطا، کوئی نسیان، کوئی گناہ کا کام نہیں ملے گا، لیکن یہاں کے بعد جو ذمہ داری اللہ کے رسول کا ایک الگ ہی زندگی الگ ہوتا ہے۔ اب ہم بیان کیا کر رہے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بھائی تھے، چچا زاد بھائی، ورقہ بن نوفل نام کے۔ تو یہ ورقہ جو بن نوفل تھے، یہ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، مکہ کے تھے، آپ کے چچیرے ان کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی چچیرے بھائی تھے، لیکن عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، اور وہاں بھی قبول کرنے کے بعد ان کے کاتب بن گئے تھے، انجیل جو تھی ان کی آسمانی کتاب اس کو لکھا کرتے تھے، یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ تو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بھی علم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کو دیکھ کر اور زیادہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خاص ہی الگ معاملہ ہے، کیونکہ ان کے پہلے ہی سارے معاملات ایک دم اچانک تو یہ معاملہ ہوا نہیں تھا، پہلے سے ہی سچے خواب دکھائی دینے اور ساری چیزیں باتیں ہوتی تھی۔ تو وہ فوراً ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، اور ورقہ بن نوفل جو ہے اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں سے بالکل اندھے تھے، نابینا ہو چکے تھے، کافی عمر دراز تھے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اے بھائی جان، یہ آپ کا بھتیجا ہے، اس کا معاملہ دیکھیے کیا ہے، اس کے ساتھ کیسا واقعہ پیش آیا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو، کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا جو واقعہ تھا، وحی کا جو طریقہ سے جس طریقے سے وحی نازل ہوئی تھی وہ بیان کیا کہ میرے ساتھ میں چچا ایسا ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ورقہ نے جیسے ہی سنا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے اور ایسے مطلب وحی آئی ہے، ایسے کلمات مجھے بتلائے گئے ہیں، تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ناموس ناموس، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس خبریں لے کر آتا تھا، یہ تو وہی ناموس ہے۔ کاش کہ میں اس وقت توانا ہوتا، تندرست ہوتا، جب آپ کو اور جب آپ زندہ ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات کو سن کے کہ میری قوم والے مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ہاں، جب بھی کوئی آدمی ایسا پیغام لے کر آیا ہے اس کو اس کی قوم والوں نے نکال دیا ہے، اس سے دشمنی کی گئی ہے، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کی جلد ہی چند مہینے یا چند دنوں کے بعد ہی وفات ہو گئی تھی، انتقال ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بھی رک گیا تھا۔ وحی کے 3-4 الفاظ جو آپ نے سنے ابھی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، اس کے بعد وحی بھی رک گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے جو آمد ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ کے رسول خود احساس کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ کے نبی بیان کر ایسے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات تھی ان میں سب سے زیادہ مجھے جو لوگ ناپسند تھے ان میں 2 لوگ تھے، ایک تو پاگل آدمی، ایک شاعر آدمی۔ لیکن جیسے ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، بولتے کہ مجھے اتنی زیادہ ان سے نفرت ہوا کرتی تھی ایسے لوگوں سے کہ میں ان کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، میں آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا ان سے، شاعروں سے، پاگلوں سے۔ تو جب میرے پاس وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا شاعر ہو سکتا ہوں؟ کیا میں ایسے تو میرے ساتھ معاملہ ہونا ایسے خیالات آئے، کیونکہ کوئی ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں، تجربہ تھا نہیں اللہ کے رسول کو، تو ایسی چیزیں دل میں خیال آنے لگی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کیا میں شاعر ہوں، کیا میری قوم والے مجھے اپنے ہی گھر سے نکال دیں گے؟
اور مجھے شاعر کہیں گے, مجھے قریش کے لوگ پاگل کہیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے, بولے نہیں میں تو ان میں امین کے اعتبار سے مشہور ہوں, میں تو انصاف کرنے والا مشہور ہوں, مجھے ایسا نہیں کہیں گے. پھر بھی سکون نہیں ملتا تھا, وہی بھی بند ہو گئی, سکون بھی نہیں مل رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ ایسے ہی پریشان ہو گئے. تو پھر اچانک سے دل میں خیال آیا, پریشان ہو گئے, دل تکلیف ہو گیا, مضطرب ہو گیا دل. تو بولے کہ میں پہاڑی پر چڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہوں. خود اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. پھر جلتے ہیں, جاتے ہیں پہاڑی پر چڑھتے ہیں, اور پہاڑی پر چڑھنے کے بعد میں سوچتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا, لوگا کر معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, مجھے سکون مل جائے گا. جیسے ہی پہاڑی پر پہنچتے ہیں فوراً آسمان سے آواز آتی ہے, ایک آواز سنائی دیتی ہے, محمد آپ اللہ کے رسول ہوں اور میں جبرائیل ہوں. اللہ کے رسول فوراً نظر آسمان میں اٹھے کہ کیا معاملہ, کہاں سے آواز آ رہی, آسمان کی طرف سے آواز آئی. فوراً آسمان کی طرف دیکھنے لگے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا, دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آسمان کے اندر پاؤں جمائے ہوئے بیٹھے ہیں, آدمی کی شکل میں. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جدھر اپنی نظر گھماتا آسمان کی طرف, وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھائی دیتے تھے. اسی درمیان میں اس میں دیکھنے میں مشغول ہو گیا, اپنا وہ کام بھی بھول گیا کہ میں کس لیے آیا تھا. اور پھر کچھ دیر کے بعد میں کھڑا رہا, دیکھتا رہا. تو جبرائیل علیہ السلام چلے گئے, میں بھی واپس آ گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی واپس آیا اور میں نے اپنے ارادے سے غافل ہو گیا, تو اس کے بعد میں جیسے ہی آیا مسلسل کھڑا رہا. پھر حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں آئے, خدیجہ نے گھر پر بیٹھی تھی اپنے, ان کے ران پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اور پھر حضرت خدیجہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم تم کہاں چلے گئے تھے, ہم نے تمہیں تلاش کرنے کے لیے لوگ بھیجے تھے, تلاش کر کے مکہ وغیرہ میں تلاش کر کے آ گئے تھے, اللہ کے رسول نہیں ملے. تو اللہ کے رسول نے پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور ایسا ایسا کہا جا رہا ہے. تو اس کے بعد عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں, آپ سنیں کتنی سمجھدار اور کتنی بااخلاق اور کتنی اعلیٰ ظرف عورت تھی. الحمدللہ پہلے سے سب سے سردار تو تھی, مال و دولت سے تو بہرور تھی, لیکن عقل کا ان کا یہ معیار تھا. الحمدللہ اتنی باعقل تھی, اتنا اندازہ لگا دیا تھا آپ کے اخلاق اطوار, آپ کی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے. انہوں نے کہا تھا کہ بخدا میں آپ کی وہ کہتی ہیں کہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے, آپ کے چچا کے بیٹے لگا کرتے تھے, خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا بیٹے تھے. تو کہتے ہیں کہ چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے, قسم ہے اس ذات کی جس میں میری جان ہے, میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے. ورقہ بن نوفل نے بھی بیان کیا تھا کہ نبی ہوں گے. اسی سے پورا یقین ہو گیا تھا حضرت خدیجہ کو اسی وقت کہ آپ نبی ہوں گے. اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس پھر دوبارہ سے گئی اور پورا ماجرا سنایا, ایسا ایسا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا قدوس قدوس قدوس, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ بن نوفل کی جان ہے, ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. ان کو پورا علم تھا, انجیل میں پورے اللہ کے رسول کی تاریخ بیان کی گئی, پوری نشانیاں بیان کی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی سارے انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آنے والے جو نبی ہیں, قاسم کے نام سے اللہ کے جو پیغمبر ہیں, ناقل ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہی لے کر آتے تھے. تو وہ فوراً ان کو یقین ہو گیا یہ اس امت کے نبی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ ثابت قدم رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر میں چلے گئے واپس. دل میں تھوڑا سا سکون ہوا جیسے ہی وہ معاملہ ہوتا تھا. پھر اپنے جو دن تھے, باقی دن بچے تھے اس رمضان میں, تو یہ معاملہ پیش آیا تھا وحی کا, جو بھی دن بچے تھے رمضان کے, پھر وہ آپ نے وہاں پر گھر میں جا کر مکمل کیے. اور اس کے بعد جیسے ہی آپ آئے تو پھر ورقہ بن نوفل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مجھے اپنی زبان سے تفصیل بتائیے کہ آپ کو کیسا دکھائی دیا, کیسا معاملہ ہوا تھا آپ کے ساتھ میں, آسمان میں کون دکھائی دیا تھا. پھر اس کے بعد سن کر کہا, اور پھر وہی کہا کہ قسم اس ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس امت کے آپ نبی ہیں, آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. لیکن اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان تھے, جو تکلیف میں تھے, اس کی وجہ تھی وحی کی بندش ہونا. وہی بند ہو گئی تھی آنی, وہی جو تین چار جو الفاظ, جو تین چار جو آیتیں تھی, وہی وحی آئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی آنا بند ہو گئی تھی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین رہنے لگے کہ وحی نہیں آ رہی ہے, کیا معاملہ ہوا ہمارے ساتھ میں. اسی غمگینی کی حالت میں اللہ کے رسول کو بار بار یہ خیال آتے تھے کہ فوراً وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ہلا کر ڈالیں گے. پریشان ہو جاتے تھے, دل پریشان ہو جاتا تھا. پھر پہاڑی پہ جاتے تھے, پھر اپنے آپ کو لٹکانے کا ارادہ کرتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ پہاڑی پر جاتے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے, اے محمد آپ اللہ کے رسول برحق ہیں. پھر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ آپ رسول برحق ہیں. آپ کی اس وجہ سے جیسی جبرائیل علیہ السلام آتے, آپ کا جو دل کا اضطراری تھی, جو دل پہ بے چینی تھی, وہ ختم ہو جایا کرتے تھے.
اس سے تھوڑا سکون ملا کرتا تھا، نفس کو قرار آ جاتا اور پھر آپ واپس چلے آ جاتے۔ آپ پر وحی کی جو بندش ہے وہ تھوڑی اور لمبا اس کا وقت گزرا تو پھر اسی لیے آپ بار بار یہی عمل دہراتے رہتے تھے، بار بار پریشان ہو جایا کرتے تھے اور پھر بار بار وہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوا۔ اب اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ وحی دوبارہ آنی شروع ہوتی ہے، وحی کا دوبارہ نزول شروع ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ وحی کی جو چند دنوں کے لیے بندش ہوئی تھی، جو بند ہوئی تھی وحی کے لیے، اس کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ حکمت کیا تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، تو وہ گھبراہٹ، دل کا خوف ختم ہو جائے، جو اضطراری تھی، بے چینی تھی، وہ ختم ہو جائے اور وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور یہی ہوا، اللہ کے رسول کی اضطراری بھی ختم ہوتی رہی، خوف بھی ختم ہوتا رہا، شوق بھی پیدا ہو گیا کہ آخر وہ دوبارہ وہ چیز کیوں نہیں آ رہی۔ پھر اللہ کے رسول کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہمارے پاس دوبارہ وحی آنی چاہیے۔ تو اس کے بعد جب یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شوق پیدا ہوا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو وحی کی بند ہونے کا معاملہ ہے اس کا خود کا واقعہ سنایا کہ اللہ کے ایسا ہی میں جب پریشان ہو گیا تھا تو میں جاتا تھا پہاڑ کی طرف، اور جیسے ہی پہاڑ پر چڑھا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے تو میں نے آسمان سے میرے لیے آواز سنائی دی، میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھی تو میں نے وہی فرشتہ، پہلے کیسی شکل میں آئے تھے؟ پہلے تو اس شکل میں آئے تھے، آدمی کی شکل میں دکھائی دیتے تھے، پھر وہی فرشتہ، اللہ کے رسول تو پریشان اسی وجہ سے تھے نا کہ پہلے وحی کی شکل میں جب آئے تھے تب تو فرشتہ آئے تھے اور وہ آدمی کی شکل میں آسمان سے بول رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ ہم پریشان ہو کر پہاڑ پر گئے تو آسمان سے مجھے آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں ہمارے پاس وہی لے کر آیا تھا، آسمان کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان میں، بیچ میں، آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر ہی مطلب وہی دہشت داری ہو گئی، وہی والی کیفیت یاد آ گئی جس اس وقت دبوچا تھا اور پھر وحی کا نزول ہوا تھا، تو وہی چیز دل میں آئی فوراً اور ڈر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوف طاری ہو گیا اور اس کے بعد فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑے چلے آئے اور فوراً کہا کہ زمینونی، مجھے چادر اڑائیے، مجھے چادر اڑائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، پسینہ آ گیا تھا، پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چادر اوڑھ کے لیٹے ہی تھے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہاں تک یہ جو سورہ مدثر کی آیت ہے یہ نازل ہوئی، جن کا معنی کیا تھا کہ یہ وحی کا نزول کا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر پے در پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے درس کا، اس سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر ہم چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ چند چیزیں ہیں کہ یہ وحی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی کچھ قسمیں تھیں، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا شروعات ہوئی اور پھر آخر تک پورے قرآن کا نزول ہوا کس طریقے سے، اس کی قسمیں ہیں، اس کی مشہور 6 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی طریقہ وحی کا یہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ آگے وحی کا بار بار ذکر آئے گا تو یہ جو قسمیں ہیں بیان کرنا اس لیے مناسب ہے کہ سمجھ میں آ جائے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر ہی آپ کے دل کے اندر بات ڈال دیتا تھا۔ کیسا ہوتا تھا کہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، آپ کے دل کے اندر بات ڈال دی جاتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ جسے ایک حدیث ہے کہ روح القدس نفس فی روعی، اللہ کے رسول خود بیان کرتے ہیں کہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ انہ لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقها، کہ ایک آدمی کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اپنی جو اس نے تقدیر میں رزق لکھی ہے اس کو حاصل نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق تلاش کرو، اچھے انداز میں پاک رزق تلاش کرو۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تترکوا بمعصیۃ اللہ، تمہیں رزق کی طلب، رزق کی بھوک گناہ کے ذریعے سے رزق تلاش کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، تم اس رزق کو صرف اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے ہی، اللہ کی احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے تلاش کرو۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے دل میں بات ڈال دی گئی۔ ایک تو وحی کا یہ طریقہ تھا۔ ایک دوسرا طریقہ تھا کہ فرشتہ جو ہے آدمی کی شکل اختیار کر کے آتا تھا۔ کیسی شکل اختیار کر کے آتا تھا؟ آدمی کی شکل ہوتی تھی۔ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کسی صحابی کی شکل میں آ جاتے تھے، دوسرے صحابی
لیکن جیسے وہ بتاتے تھے فوراً آپ کو احساس ہو جاتا. شکل صحابی کی شکل کی مکمل مشابہت ہوتی تھی. وہ نام ہمارے یاد نہیں آ رہا, ایک صحابی تھے ان کی مشابہت کی طرح, دہیا کلبی کی طرح شاید کہ ان کی طرح ہوتے تھے جب آدمی کی شکل پایا کرتے تھے. اور پھر جو کچھ وہ کہتے تھے آدمی کی شکل پا کر اس کو آپ یاد کر لیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام بھی کبھی کبھار اس طریقے سے دیکھا کرتے تھے. وہ مشہور حدیث ہے نا, وہ ایمان کے بارے میں اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن ایمان, ایک سفید کپڑے والا سفید لباس والا تو ایک آدمی آیا جس کو ہم نہ پہچانتے تھے نہ دیکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث بخاری کی کہ آیا وہ بیٹھا پھر اسلام کے بارے میں بتانے لگا. وہ پھر پوچھتا تھا خود ہی اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں بتائے, پھر خود ہی جواب دے دیا کرتا تھا. صحابہ کہتے تھے کہ بڑا تعجب ہو رہا ہے ان کو دیکھ کر کے, خود ہی سوال کر رہے خود ہی جواب دے. تو وہ حدیث اسی وحی کا یہی طریقہ تھا کہ آدمی کی شکل پاتے تھے. یہ دوسرا طریقہ ہوگا. ایک تیسرا طریقہ وحی کا یہ ہوتا تھا نزول ہونے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا, ٹن ٹنانے کی جو آواز ہوتی ہے اس طریقے سے آیا کرتی تھی. اور وحی کی یہ جو شکل ہوتی تھی یہ سب سے سخت ہوا کرتی تھی, سب سے تکلیف دہ ہوتی تھی. اب اس کی جو صورت ہوتی تھی کہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ ملتا تھا, وحی کی سخت آواز ہوتی تھی. اور جاڑے کے موسم میں, سخت سردیوں کے موسم میں بھی یہ حالت ہوتی تھی جب اس انداز میں وحی نازل ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی کہ بوجھل ہو جایا کرتے تھے, اور سخت سردیوں میں جیسے وحی ختم ہوتی تھی فوراً پسینے میں شراب ہو جایا کرتے تھے, پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے ایسے آپس میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو ہے میری ران سے ٹچ تھی, میری ران کے نیچے تھوڑا نیچے تھی ہلکی سی, تو یہی شکل میں وحی نازل ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ران جو ہے پھٹ جائے گی. اتنی شدت سے مجھے تکلیف ہوئی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی, اتنی زیادہ تکلیف ہوئی تھی. اور یہ وحی کا جو طریقہ تھا نزول کا وہ ایسا ہی تھا. اور اس سے کئی بار ایسا ہوتا تھا جب اس طریقے سے آتی تھی آپ اونٹنی پہ ہوا کرتے تھے, اونٹنی مارے بوجھ کے زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی, اتنی تکلیف ہوتی تھی. تو اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے جو ہم نے بیان کیا کہ پسینے میں سراب ہو جایا کرتے تھے. یہ تھی تیسری شکل. چوتھی شکل تھی تو پانچویں شکل یہ تھی کہ فرشتہ اپنی اصلی اور پیدائشی شکل میں دکھائی دیتے تھے, جو آپ نے بھی سنا ہے, آسمان میں بالکل اپنی اصلی شکل میں کرسی لگا کر آسمان و زمین کے درمیان میں بیٹھے تھے. اسی حالت میں جو اس کی پیدائشی شکل ہوتی تھی فرشتے کی, اسی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتا تھا. اور یہ صورت آپ کے ساتھ صرف 2 مرتبہ پیش آئی جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نجم میں بیان ہوا ہے. اور ایک چھٹا طریقہ یہ ہے کہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں نماز کی فرضیت کے تعلق سے ہوئی, بغیر بیچ میں فرشتے کے پردے کے بیچ میں حائل ہو کر اللہ تعالیٰ نے خود بات کی, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا. تو اللہ کے رسول بھی کلیم اللہ تھے, اور ان کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بات کی, اور اللہ کے رسول کا ذکر حدیث معراج میں آیا ہے. معراج والی حدیث میں تفصیلی حدیث, اللہ کے رسول آسمان پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی, نماز کی فرضیت ملی, یہ ساری چیز تھی. اور فرشتوں کے واسطے کے بغیر وہی ایک طریقہ ہے, اس کی دوسری الگ شکل بیان کر دیے. ایک طریقہ اور جو بیان کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ضعیف ہے اور جس میں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے, عام طور پر سبھی کا اس پر اتفاق ہے, وہ طریقہ تھا کہ بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی. تو وہ طریقہ وہ یہ جو طریقہ تھا ثابت نہیں. تو اب ہم جو آپ کے سامنے بھی بیان کر رہے تھے, وحی کا سلسلہ شروع ہوا, وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر کی شکل میں, آپ گھبرائے ہوئے تھے, چادر میں لپٹے ہوئے تھے, لیکن یہ جو الفاظ ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر, یہ الفاظ کے ہم آپ کے سامنے تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے اندر پیغام کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا تھا. اس کے اندر آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں, بڑی چھوٹی, یا ایھا المدثر, دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے, سننے میں بھی بہت اچھی محسوس ہوتی ہے ماشاءاللہ. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اور آگے بھی ولا تمنن تستکثر فاذا قضیت الصلاۃ, ایسے پوری آیت ہے سورت ہے. تو بہت ہی اچھی آیت دیکھنے میں معلوم ہوتی تھی, لیکن اس کا جو مقصد تھا, جو پیغام تھا, وہ بہت عظیم پیغام تھا. ہم صرف اشارے میں آپ کے سامنے پوائنٹ ساتھ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا المدثر میں سب سے پہلے جو کہا گیا کہ ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو, کھڑے ہو جاؤ, فانذر, انذار, ڈراؤ لوگوں کو, اور ڈرانے کا یہ عالم ہو کہ تمام کے تمام انسانوں کو یہ بتاؤ, پورے عالم کو, کہ اللہ کے مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اس کے جو خطرناک نتائج ہیں ان سے آگاہ کرو, اور عذاب
الہی کا خوف ان کے دل و دماغ کے اندر ایسے پیدا کرو کہ ان کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے. اپنوں کو تو یہ تفصیل سے سمجھنا پڑتا ہے، لیکن عربی جاننے والے الحمدللہ اسی چیز میں سمجھ جایا کرتے تھے کتنا بڑا اس میں پیغام چھپا ہوا ہے. تو اس کا پیغام یہ تھا قم فانذر کا. اس کے بعد یہ تھا کہ رب کی وربک فکبر، اور رب کی بڑائی بیان کرو. اس کی آخری منزل یہ ہے کہ رب کی ایسی بڑائی بیان کرنی ہے، ایسی کبریائی بیان کرنی ہے کہ اس کی شوکت اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی شوکت، اس کی شان توڑ دی جائے، ختم کر دی جائے، یہاں تک کہ پوری روئے زمین پر صرف اللہ کا نام باقی ہے، اللہ کی بڑائی باقی ہے اور کسی کی بڑائی نہ ہو. یہ ہے وربک فکبر کا. اور اس کے بعد وثیابک فطہر، کہ اپنے کپڑوں کو پاک کرو. پاکیزگی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر ہو باطن ہو تمام کے تمام چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا پاک صاف کر لو کہ حد کمال کو جو آخری اسٹیج اس کو پہنچ جائے، اللہ کی رحمت کے گھنے سائے کے اندر آ جائے، اور تمام کے تمام جو آپ کا دل ہے پورا کا پورا قلب سلیم اس طریقے سے پاک و صاف ہو جائے کہ آپ جو بھی الفاظ ادا کریں زبان سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا چلے جائے، لوگ آپ کے پاس کھینچتے چلے آئیں. اور اس کو بولتے تزکیہ نفس. یہ نفس کا تزکیہ کرنا، اس کی آخری درجہ جو ہے اپنے آپ کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اس کا آخری معاملہ یہی ہے. اس کے بعد احسان کر کے اس کی کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل، یعنی احسان کرو، بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ، اور اس بھلائی سے سوائے رب کی رضا کی کوئی اور امید نہیں لگاؤ. جتنی بڑی بھی قربانیاں دینے پڑے بھلائی کی دعوت کے لیے، قربانی تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، وہ ساری کی ساری مشقتیں فراموش کر دو. ان کو کچھ کارنامہ مت گنو، ہم نے کچھ قربانی بھی دی ہے، بلکہ اللہ کی یاد کے سامنے جو جواب دہی ہے، جو ذمہ داری آپ پر عائد کی جا رہی ہے، اس کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اس کا احساس ہی غالب رہنا چاہیے، یعنی کہ یہی چیز ہونی چاہیے کہ ابھی بھی ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے. پانچویں چیز ہے کہ آخری آیت میں اشارہ ہے اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کا. معاندین کی جانب سے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے مخالفین تھے، ان کی جانب سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، مخالفت کی جائے گی، استہزاء مذاق اڑایا جائے گا، ٹھٹے مارے جائیں گے، آپ کو ہر طریقے سے، یہاں تک کہ ساتھیوں کو قتل کیا جائے گا، آپ کے جمع ہونے والے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، ان کو ہر طریقے سے پریشان کیا جائے گا. اس وقت آپ کو بڑی بامردگی، پختگی سے صبر کرنا ہوگا، مکمل صبر کرنا ہوگا. اس لیے انہیں صبر کے بدلے اللہ حد نسیانی کے توقع ہو. تو دین کی سر بلندی اس سے مقصود ہوگی، اصل دین کی جو تبلیغ ہے اس سے ہوگی. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا تو کہیں سے پوچھ لینا. یہ جو چند آیات تھی ان کا مقصد تھا، اور یہ چھوٹی سی آیات اللہ اکبر جن کی ظاہری شکل بہت معمولی تھی لیکن پیغام کتنا بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا پیغام دیا، آپ نے چند نکات کی شکل میں سنا. اور بقیہ آیات میں اللہ مطالبہ کیا گیا کہ توحید خالص اختیار کرو، توحید کی دعوت کے لیے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے سے ہو، تو اپنی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج دو. اللہ کے لیے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرو، اپنی ساری خواہشات ختم کر دو. اور دعوت و تبلیغ کا پورا خلاصہ جو نکلتا ہے تین چیزوں میں نکلتا ہے: توحید، یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان، اور اپنے نفس کے جو تزکیہ ہے اس کی پاکی کا اہتمام، انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، فضائل اور کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش. یعنی سارے کے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور قیامت کا مکمل یقین کر دو. جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے نا، یہ یقین کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت کا تصور جب ذہن میں گھومتا ہے نا تو دنیا کی ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ، لیکن پہلے دل تیار ہو کہ ہماری جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے نا، اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. ہم کب کس وقت کیسے ختم ہو جائے، کتنی زندگیاں ہیں، کتنے بڑے بادشاہ گزرے، کیسی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن سب کو مٹی میں مل گئے. تو انسان جب پختہ یقین کر لے نا، ساری تکلیفیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. اس کو کتنی تکلیفیں دی جائیں، کتنا ہی پریشان کیا جائے، وہ اکیلے رب پر یقین کرنے والا ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل اپنی خواہشات کو رب کی مرضی کے مطابق کر دیں، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں.
اور اس سلسلے کی آخری کڑی جو یہ ہے پوری دعوت کے خلاصے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر ایمان لا کر آپ کی باعظمت شخصیت و قیادت، آپ کی رہنمائی، آپ کو رہنما، آپ کو امیر تصور کرے اور فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے، یعنی جو کچھ بھی کام کرے وہ آپ کے فرامین کے مطابق۔ اب یہ آیات اللہ تعالیٰ بزرگ برتر کی آواز میں، آسمان سے آواز کی شکل میں فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات نازل فرمائے دنیا کے اندر، تو ان کا مقصد بھی بڑا ہوگا۔ رب کے کلمات ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، سب جانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کے کلمات ہیں، تو ان کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بڑا پرعظیم اور پرہیبت کلمہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، پرسکون، جو بالکل سکون کی زندگی، راحت کی سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی ایک وقت میں ختم، ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان آیات کو سننے کے بعد اپنا سارا معاملہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی جو گزری دنیا کے اندر 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، 23 سال کی زندگی گزری ہے، صرف 23 سال کی نبوت کی زندگی ہے، لیکن کبھی سکون سے نیند بھر کے نہیں لیٹے، کبھی سکون سے کھانا نہیں کھایا، اپنی زندگی کی کوئی راحت اور سکون ایس کی طرف کبھی نظر ہی نہیں دوڑا کے دور، ہمیشہ اکڑے ہی رہے دعوت کے لیے، رات ہو دن ہو، کیسی تکلیف ہو، آندھی ہو اندھیر ہو، ہر معاملے میں دعوت، دعوت، صرف رب کی دعوت، رب کی حقانیت بیان کرنا، اور تمام کی تمام جو اللہ تعالیٰ نے امانت کبریٰ، بہت بڑی امانت، پوری انسانیت کا بوجھ جو اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک اپنی پوری کوشش، ساری مہار کمائی، پوری زندگی بسر کی اسی چیز میں کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، کوئی ایک شک بھی، ایک چھوٹی سی چیز بھی دین کی رہ نہ جائے جو میری امت سے مجھ پر میری ذمہ داری ہے وہ باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حق ادا کیا، الحمدللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنا مکمل ذمہ داری، جو مکمل حق تھا وہ ادا کیا۔ اور ہم آگے چل کر انشاءاللہ جو حقوق انہیں کو بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے حق ادا کیا، اپنی ذمہ داری ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس جو اب شروع ہو رہا ہے ہمارا جو درس، کیا وقت ہو رہا ہے؟ 7:30 انشاءاللہ، آپ گھنٹہ ہو رہا ہے کہ 10 بجے فکس ختم کر دیں انشاءاللہ۔ اب جو دعوت کے جو طریقہ ہے، اب یہاں سے دعوت کا طریقہ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آج تو جو شروعات ہوگی، کس طریقے سے دعوت شروع ہوئی تھی، اس کے کچھ مرحلے ہیں۔ کون سے مرحلے؟ 2 حصے ہیں اس کے۔ پہلا حصہ یہ ہے مکی زندگی، جو مکہ کے اندر جو زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی، وہ کتنی سال تھی؟ 13 سال۔ اور پھر مدنی زندگی، مدنی زندگی پھر کتنی بچی؟ 23 سال کی عمر تھی پوری، 10 سال، تو 10 سال مدینہ کے اندر۔ پھر ان میں سے ہر ایک حصے کئی ہر جو پہلے 2 حصے ہیں اللہ کے رسول کی دعوت کے، یہ کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ ان کی خصوصیات، ان کے مدعات جو بھی ہیں وہ اللہ کے آگے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے اللہ کے رسول نے پس پردہ، پس پردہ سمجھتے ہیں یعنی چھپ کر کے جو دعوت کا کام کیا، وہ اس کی مدت ہے 3 سال۔ اور اہل مکہ کو پھر کھلا جو دعوت دی، کھلے انداز میں اللہ کا پیغام اور بتوں کی جو شرکیات تھی، جو ان کی بالکل باطل کو قرار دیا، ان کی جو تقسیم کی، وہ سال شروع ہوتا ہے نبوت سے، نبی ہونے سے 4تھے سال سے۔ 3 سال تک نبی ہونے کے بعد تو چھپ کر ہی دعوت دی لوگوں کو، پھر اس کے بعد 4تھے سال سے لے کر نبوت کے آغاز سے 10ویں سال تک پورا یہ معاملہ چلا، تقریباً 13 سال تک۔ تو اواخر سے پھر اس کے بعد جو چلتا ہے مدنی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے، اور مدنی زندگی انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی، اس کے لیے بھی انشاءاللہ لگے گا 1-2 مہینہ۔ تو یہاں پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں، مکی زندگی کی دعوت کا پہلا مرحلہ جو 3 سال پر مشتمل ہے۔ مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے، جو چھپ چھپا کر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا یہاں سے۔ تو یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ دعوت کا مرکز کیا تھا؟ کیا تھا مرکز؟ مکہ۔ مکہ سے دعوت کی تبلیغ شروع ہوئی تھی، اور مکہ کے اندر کعبہ تھا، اور کعبہ کے اندر کیا تھے؟ بتی بت تھے۔ ان کے نگہبان، ان کی حفاظت کرنے والے پورا کا پورا عرب تھا، پوری کی پوری عرب کی عزت ناک، وہ بتا رہے ناک کی بات ہے، ناک کا سوال ہے، وہ والا مسئلہ تھا، پوری ناک کا سوال تھا۔ ان کی بتیں، ان کے معبود ہوا کرتے تھے وہ، تو
تو پورا دار و مدار پورے مکہ مدینہ اور پورے جو عرب کا علاقہ تھا پورا کا جو ان کا عزت تھی پوری ان کی معبودات باطنہ میں تھی، جو ان کے بت تھے کھانا کھانے میں تھے۔ اسی لیے ایسے دور کے اندر جب وہ ان کو سب سے اعلیٰ اپنا معبود سمجھتے ہوں، ایسے اس میں دعوت کا کام بھی، توحید کا کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اسی مشکل کا سامنا کیسے مشکلات آئی وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ آگے۔ تو ایسی عظیمت درکار تھی ایسے دور میں، ایسے ماحول کے اندر کہ سخت مسائل و مشکلات کو اپنے برداشت کرنے کی قوت اور طاقت کو جھیلنے کی کیفیت اندر پیدا کر سکے۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلے اولین راہبان اسلام ہے، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں کہ کون تھے وہ لوگ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ یہ بالکل ایک فطرت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام انہی لوگوں پر پیش کیا جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی تھے، انہی پر پیش کیا جو آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے عادات و اطوار کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے قریبی تھے، انہی کو آپ نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو سب سے قریبی کون تھے آپ کے؟ کوئی بتائیں سب سے قریبی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کی بیوی تھی الحمدللہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریبی تھی، سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کی اور سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، پہلی مسلمان اللہ کے رسول کے بعد۔ کون ہے پہلی مسلمان؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تھوڑا بولتے رہتا ہے سوال انداز میں تو نیند بھی کمائے گی، تھوڑا سستی بھی کمائے گی، سمجھنے میں بھی آسان ہو، کہیں بھی تکلیف ہو نہ فوراً بتا دیں۔ الحمدللہ کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو، کہ اپنے سیرت نبی پر یہ مقصد یہ ہے کہ زندگی ہمارے سامنے آئے کیسی۔ یہ بہت مختصر کتاب ہے، ہم 3 کتابوں کا مطالعہ کر کے آئے ہیں آپ کے سامنے، جو ہلکا اتنا مختصر اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو سمجھ بھی نہیں آئی، اتنی ہارڈ تو اردو ہے اس کی، صرف 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور کتاب رحمت اللہ علیہ، وہ 2 جلدوں پر ہے، تقریباً 1000 صفحے کی۔ ایک تیسری کتاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، وہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، بہت بڑی کتاب ہے، لیکن یہ مختصر انداز میں لکھی گئی، جیسے ہم نے بتایا تھا بہت عظیم، الحمدللہ پوری دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اس میں، تو یہ دلیل کے اعتبار سے بہت آسان ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ کے جو قریبی تھے، سب سے زیادہ قریبی تھے، جو سابقین اولین کی جو فہرست میں تھے، سب سے زیادہ جن کو قرآن میں ذکر ہوا ہے سابقین اولین کی فہرست میں، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے۔ اس کے بعد زید بن حارثہ تھے، اور پھر چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب تھے، آپ کے جو چچیرے بھائی تھے، آپ کی پرورشی میں تھے، آپ کی زیر کفالت تھے، اور پھر جو آپ کے اس کے بعد سب سے قریبی وہ کون ہیں؟ ابو بکر، جو آپ کے غار یار ہیں، آپ کے سب سے قریبی اور سب سے اچھے دوست ہیں۔ تو آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے دوست تھے اور مکہ کے معزز آدمی تھے، تاجر آدمی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کی، پھر ابو بکر کے ہاتھ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ آپ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بڑے ہی ہر دل عزیز نرم وہ انسان تھے، بہت ہی اچھے اخلاق تھے، نرم مزاج انسان تھے، اور لوگوں کو ان کی عادتیں پسند کی جاتی تھی، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، پیسہ بھی تھا الحمدللہ، اور دور اندیشی بھی ایسی تھی کہ آدمی کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ کیسا آدمی ہے، کون ہے، کس کے سامنے دعوت رکھنی چاہیے، کس کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ تاجر تھے۔ ایک تاجر جو ایک بزنس مین ہوتا ہے الحمدللہ، بہت تاجر بزنس مین بننا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، آج کے دور میں دیکھ لیں بزنس مین الحمدللہ مائنڈیڈ ہوتا ہے، دماغدار، تو وہی تھی۔ تو الحمدللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، بڑے خوش اخلاق تھے، اچھے اخلاق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، اس صحبت کا اثر بھی تھا، تو آپ کے پاس اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ تھے آتے جاتے رہے تھے، تو آپ نے جن کے اندر اطمینان دیکھا، سمجھداری دیکھی، ان کے لیے آپ نے اپنے اپنے بیٹھنے والوں کے لیے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کی کوشش سے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ سب سے پہلے صحابی تھے جو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے، مسلمان۔ یہ مسلمانوں کا اول دستہ تھا، پہلی چھوٹی سی جماعت تھی جو 10-12 لوگوں کی تھی، 12 لوگ تھے تقریباً اس میں۔ تو اس کے بعد پھر جب اسلام شروع ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے ذریعے سے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بلال حبشی تھے، ان میں امین امت تھے، اس امت کے جو سب سے بڑے امین ہیں، جن کو لقب دیا گیا امین الامہ، وہ ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ارقم بن ابی ارقم تھے، عثمان بن مطعون تھے، اس کے بعد عثمان بن مطعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ، عبداللہ، عبید اللہ بن حارث بن مطلب اور سعید بن زید تھے، ان کی بیوی تھی جن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی، وہ مسلمان ہوئی، خباب بن عرب تھے، عبداللہ بن مسعود تھے. یہ سارے جو افراد تھے جن کی تعداد تقریباً 40 پہنچتی ہے، یہ چند دنوں میں ہی مسلمان ہو گئے تھے الحمدللہ. ایک 40 لوگوں کی الحمدللہ جماعت بن گئی تھی اور یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ ان کو چھپ کر دعوت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آپ نے معاملہ سنا ہے کہ وحی گرم ہو گئی. گرم کا مطلب وحی پھر پیدل پہ آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا ابن مدثر کے بعد شروعات ہو گئی، آپ ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی، قرآن آیات نازل ہوتی، ان کو پڑھ کر سناتے، سمجھاتے، ان کو بتلاتے کہ کیسے اسلام کو عمل کرنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو الفاظ نازل ہو رہے تھے قرآن کے شکل میں، یہ سارے ایک یکساں قسم کے تھے. مطلب ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شعر ہو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو یہ الفاظ ایسے تھے جن کو سننے کے ساتھ ہی، ہماری تو عربی زبان نہیں ہے، وہ تو عربی زبان والے تھے، اگر ہمارے سامنے کوئی اردو کے اچھے سے اشعار جو سمجھ میں آتے ہیں وہ پیش کیے جائیں تو سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ تو قرآن کریم کا رب کا کلام تھا اور رب کے کلام کو وہ اپنی زبان میں سن رہے تھے، تو ان کے دلوں کو اتنا سکون ملتا، الحمدللہ خوش ہو جایا کرتے تھے. ان کے دل کے اندر ایک فراغ محسوس ہوتی تھی اور پھر ایک ایسی رحمت آمیز آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. پورا تیار ایمان کے اندر تازگی ہو جایا کرتی تھی. ان کے نفس کے اندر پاکی پیدا ہوتی تھی، اپنے نفس کو پاک کیا کرتے تھے الحمدللہ، برائیوں سے دور ہو جاتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر اور آیت نازل، جنت کا پورا نقشہ کھینچا جاتا تھا الحمدللہ، جہنم کا پورا نقشہ کھینچا جاتا تھا. جب جنت کا نقشہ کھینچا جاتا تو خوشی کے معنی آنسو نکلتے تھے کہ ہم تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی، دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں. ہماری جو زندگی ہے اصل تو وہ ہے. یہ جو دنیا کی زندگی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، رات دن تکلیفیں جھیلتے ہیں، یہ ٹینشن ہے، غم ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں کی ذمہ داری، یہ تو کچھ بھی نہیں. اصل زندگی تو وہ ہے. اگر آدمی دل سے غور و فکر کرے، حقیقی زندگی تو وہ ہے. اور جیسی جہنم کا بیان ہوا کرتا تھا تو ان کے دل کانپ جاتے تھے، دلوں کے اندر اضطراب ہو جاتا تھا، فوراً رب کے ذکر کے لیے دل دوڑتے تھے. پورا ایسا بیان کرتے تھے اللہ کے رسول جیسے نقشہ کھینچا جا رہا ہو، سامنے جنت ہو، سامنے جہنم ہو. اس طریقے سے اللہ کے رسول بیان کرتے تھے. اور شروعات میں جو عبادت کی شکل تھی وہ یہ تھی کہ صبح و شام کے اندر ایک قرآن کی آیت ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو. تو جو مختلف روایات ملتی ہیں ان میں کیا جائیں، یہ ہے کہ 2 رکعت صبح میں پڑھتے تھے، 2 رکعت شام میں، وہ بھی پہاڑیوں میں جا کر کے، پہاڑی علاقہ تو پہاڑی میں چھپ کر کے پڑھا کرتے تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے. یہ بالکل بات ثابت ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے. عام طور پر رائے یہی ہے کہ صبح شام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور وہی آئی اسی کی پوری ہے. وہی جب سب سے پہلے آئی، زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وضو کا طریقہ بتلایا. وضو کا طریقہ، پاکی، تزکیہ نفس جو آپ نے سنا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کیجیے، گندگی سے دور رہیے. تو آپ کو پاکی کا طریقہ بتلایا گیا، وضو کا طریقہ بتلایا گیا، پورا وضو کا طریقہ. آخر میں یہ بتایا گیا کہ پانی کی چھینٹیں اپنے شلوار وغیرہ پر مارنی ہے، چھینٹیں مارنا ہے. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اس کے بعد دوسری حدیث میں بھی یہ چیز مذکور ہے. ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جو وقت ہوتا تھا صبح کے وقت میں گھاٹیوں میں چلے جایا کرتے تھے، اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے. ایک بار کیا تھا کہ علی بن ابی طالب جو تھے، آپ کے چچا جو بھائی تھے، چچا کے لڑکے تھے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. ان کو ابو طالب نے دیکھے تو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ تمہارا؟ ان کو بھی نہیں معلوم تھا، چچا کو بھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے پورا چیز بتائی کہ یہ چیز اللہ کے رسول ہمیں ایسے بتا رہے ہیں، ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نبی ہیں، ایسے پورا واقعہ بتایا. تو ابو طالب نے کہا کہ اچھا یہ، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ اسی پر برقرار رکھیں، اسی پر عمل کریں. اس کے بعد مختلف واقعات جو ہے تبلیغ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. واقعات ظہور میں بھی آئے چھپ چھپا کر، لیکن قریش والوں کو نے اس کی بھنک لگ گئی تھی کہ کچھ معاملہ اندر چل رہا ہے. لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ دعوت وغیرہ کا کام چل رہا ہے.
تو لوگوں کو بھنک لگ گئی. لیکن محمد غزالی ایک سیرت نگار ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں لکھنے والے، وہ کہتے ہیں قریش کو یہ خبر تو پہنچ چکی تھی لیکن قریش والوں کو اس کو کوئی اہمیت نہیں تھی. بولے یہ ایسے ہی معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے تھے، جیسے امیہ بن ابی الصلت نام کے ایک آدمی تھے، جیسے اس بن سعیدہ کے، عمر بن نفیل تھے. یہ لوگ بھی ایسے پیدا ہوئے تھے جو ان کے ذبیحہ کو نہیں کھایا کرتے تھے، ان کی بتوں میں بت پرستش کیا کرتے تھے، بلکہ بولتے تھے کہ ان کا پورا واقعہ ہے عمر بن نفیل کا تو کہ وہ شام کی طرف گئے تھے اور عیسائیوں کے مذہب کے بارے میں پورے سوالات جوابات کیے، پوری تحقیق کی. اس کے بعد بولا کہ میں دین ابراہیم پر ہوں. وہاں سے ملا کہ وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے ہیں. تو وہ فوراً یہاں پر آ کے دعوت دیا کرتے تھے کہ بھائی شرک مت کرو، یہ سب وسیلہ مت بناؤ، ساری چیزیں وہ طور پہ بیان کرتے تھے. اور عمر بن نفیل کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ عمر بن نفیل پوری امت کے ساتھ میں جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اتنے نیک تھے الحمدللہ کہ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. یہ تو معاملہ مشہور تھا عرب میں. وہ بیٹیوں کی پیدائش کو بہت ہی ذلت سمجھتے تھے. ان کے چہرے سرخ ہو جایا کرتے تھے، کالے پڑ جایا کرتے تھے جیسی بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی. ایک صحابی نے تو واقعہ بیان کیا تھا، اس نے اپنی 11 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا مٹی کے اندر، 11 بیٹیوں. اور آخری واقعہ بیان کیا ہے، آخری واقعہ دل دہلانے والا واقعہ تھا کہ اپنی آخری بیٹی کو جو دفن کرنے جا رہے تھے وہ کیا ہوا تھا معاملہ، انشاءاللہ پھر آگے آئے گا، انشاءاللہ جب بیان کریں گے، جب موقع آئے گا. بھی اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو یہ عمر بن نفیل تھے. اور پھر ان بیٹیوں کو یہ لے لیا کرتے تھے. عمر بن نفیل ان کے تعلق سے بیان کرتے تھے، کہتے تھے بھائی ہمیں دے دو، میں ان کی پرورش کروں گا، تم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان کو زندہ مت دفناؤ. لے کر خود پرورش کرتے تھے، خود ان کی ریکھ دیکھ کر کے ان کی شادیاں تک کرتے تھے. اور ایسی کئی ساری لڑکیاں، مطلب ان بہت ساری لڑکیوں کی انہوں نے جانے بچائی الحمدللہ. اور ان کے ذبیحہ نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ دعوت کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، پہلے نہیں کھاتے تھے، پہلے سے ہی نہیں کھاتے تھے، آپ نے منع کر دیا. تو فوراً عمر بن نفیل نے بھی کہہ دیا کہ میں نہیں کھاؤں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. اللہ کے رسول اس وقت نبی نہیں بنے تھے، تو اس پہلے سے ہی وہ غیر اللہ کے نام کا ذبح وغیرہ نہیں کھاتے تھے. اس کے بعد یہ جو معاملہ تھا 3 سال تک چھپ چھپا کر دعوت تبلیغ کا کام انفرادی طور پر چلتا رہا. اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو آپس میں ایسے بھائی بھائی بنے تھے. اس کی مثال انشاءاللہ آپ آگے بیان کریں گے، پہلے کیا بیان کریں. اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی، اس پیغام کو مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی. اور کھلم کھلا دعوت دین کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 3 سال کے بعد کہ آپ باطل سے ٹکرائیں، ان کے بتوں کی حقیقت کو سامنے لے کر آئیں. اب یہ خلوِ تبلیغ کا جو مرحلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، 15 منٹ میں ختم کریں گے. تو اظہار دعوت کا کھلم کھلا جو دعوت کا پہلا حکم نازل ہوا سورہ شعراء، قرآن کی سورت سورہ شعراء کے نام سے، آیت نمبر 214 ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی اپنے نزدیک ترین قرابت دار رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. یہ پہلا قول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمت بھی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر. اور پھر اس سورت کو پورا نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے کیسے ملی تھی، ان کو نبوت ملنے کے بعد میں کیسی پریشانیاں آئی تھی، پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. پورا واقعہ سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیے نبوی بننے کے بعد کیسی تکلیفیں آتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں تھیں. ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، آپ نے ابھی سورہ بقرہ میں سنا ہوگا، قتل کر دیتے تھے، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا فرعون. اور پھر ان کو اتنی تکلیف، ان کے گھروں میں جیسی پتہ چلتا فلاں گھر میں لڑکا پیدا، فوراً پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. ایسا معاملہ تھا. اور پھر ان کو آخر پورا مصر چھوڑنا پڑا اور وہ دریائے نیل پار کر کے گئے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات دکھائے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول کو بتانے کا پورا مقصد یہی تھا کہ دیکھیے کیسے دعوت اللہ میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حال بھی شامل رہتی ہے. وہ چیز کا بھی یقین دلانا مقصود تھا. اور اس کے بعد میں دوسری قوموں کا بھی ذکر تھا اس کے اندر، جیسے قوم فرعون ہے، قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، ثمود ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے، اصحاب الایکہ ہے. یہ پورے واقعات اس میں ذکر ہوئے مختصر. ان تمام کا بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو دیکھے کہ انہوں نے دعوت اللہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا. یہ آپ نے سنا ہے قوم عاد ثمود کیسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کو برباد کی، کیسی کیسی سزائیں ان کو دی. آپ لوگوں نے قرآن میں سنی ہے کہ کیسی کیسی سزائیں دی تھی. اللہ تعالیٰ کے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی.
قوم عاد پر، قوم سمود پر لوط علیہ السلام آئے اور پھر ان کو کس طریقے سے ہلاک کیا گیا، ان کی پوری زمین کو اٹھا کر پٹک دیا گیا۔ قوم سمود پر حضرت شعیب علیہ السلام آئے، وہ پتھروں میں گھر بنا کر، پہاڑوں میں پتھروں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا۔ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے ہم تو ہلاک ہی نہیں ہوں گے۔ اور بھی بہت سارے واقعات تھے، اب اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، اپنی سیرت کے تعلق سے چلتے ہیں۔ تو آپ کو حکم ہوا کہ بھائی کھلا کھلا دعوت دیں۔ تو اب دعوت آپ نے کیسے شروعات کی وہ سنتے ہیں۔ آپ نے دعوت کی جو شروعات کی وہ اس انداز میں کی کہ آپ نے تمام اپنے پہلے قبیلہ خاندان والوں کو، جو آپ کے خاندان والے تھے، قریب بنی ہاشم کو جمع کیا، اس کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کو بھی جمع کیا، اور کل یہ سارے جو لوگ تھے سردار تھے آپ کے قریبی خاندان کے 45 لوگ تھے۔ ابو لہب جیسے آپ نے اپنی بات شروع کی تو فوراً ابو لہب بیچ میں بول پڑا، یہ آپ کے چچا تھے اور یہ ہر چیز پہ ٹانگ اڑایا کرتے تھے، بہت سخت تھے ابو لہب جو نام کے تھے۔ تو ابو لہب فوراً بات لپک لی اور بولا کہ دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو۔ جو تم ہمارے بتوں کے تعلق سے یہ ساری چیز کر رہے ہو، یہ دعوت کر رہے ہو نا، یہ نادانی چھوڑ دو۔ یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم سوچتے ہو کہ سارے عرب سے مقابلہ کر لیں گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ میں سب سے پہلے تمہارے خاندان میں تمہاری باپ کی، تمہارا باپ کا خاندان ہے، تمہارے باپ کا خاندان پہلے، تمہارے باپ کا بھائی ہوں میں سب سے پہلے تمہاری گردن پکڑوں گا، میں تم کو روکوں گا، تم کو یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ قریش کے سارے قبائل تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، باقی عرب ان کی مدد کریں گے۔ ایسے انہوں نے دھمکایا دھمکایا، اللہ کے رسول کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا کہ چھوڑو، پھر دوبارہ کوئی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی، کوئی گفتگو ہی نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ اس کے بعد پھر انہیں دوبارہ جمع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دوبارہ جب جمع کیا تو پھر بولنے کا موقع نہیں دیا، سب شروعات کر دی فوراً کہ ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں اور اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لائق، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی وسیلہ پکڑنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ معبود برحق ہے، اور میں اس کا رسول فرستادہ، اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے، جس طرح تم عام طور پر سو جاتے ہو اسی طرح تمہیں موت آ جائے گی، پھر تم دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے اور سو جاؤ گے، اور پھر سو کر پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے یا ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ یہ دعوت آپ نے دی۔ اس پر ابی طالب نے جو ریئیکشن دیا تھا وہ سننے کا لائق ہے۔ ابو طالب نے کیا الفاظ کہے تھے، اور اس سے سب سے پہلے آپ کو ہمت ملی تھی۔ پہلی مجلس بلائی، کیسے ہمت توڑ دی گئی، ابو لہب نے فوراً ٹوک دیا۔ اب دوسری بار آپ نے اپنی بات رکھی تو ابو طالب آپ کے جو چہتے چچا تھے، پیارے چچا تھے، انہوں نے کیسے ساتھ دیا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ اے بھتیجے نہ پوچھو، تمہاری جو معاملت مجھے کس قدر پسند ہے، مجھے سب سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی چیز محبوب ہے تو تمہاری مدد کرنا ہے، مجھے سب سے زیادہ پیارا کام تمہاری مدد کرنا لگتا ہے۔ تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، کتنی پیاری تمہاری باتیں ہیں، ہم تمہاری باتیں کس قدر سچی مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانزادہ ہے، یہ پورا خاندان تمہارے سامنے، تمہارے والد کا خاندان بیٹھا ہے، اور میں بھی اسی کا ایک فرد اور تمہارے والد کا بھائی ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ہمیشہ آگے رہوں گا، جو تم چاہتے ہو میں تمہاری پوری چاہتوں کو پہنچانے کے لیے تمہاری پوری مدد کروں گا، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے پورا انجام دو، اور میں مسلسل تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آخر میں الفاظ کہتے ہیں کہ میں عبد المطلب کے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تمہاری مدد میرے ساتھ رہے ہمیشہ۔ یہ ابو طالب کی پہلی حمایت تھی جو اللہ کے رسول کو ایک ہمت ملی۔ آپ اندازہ لگائیں کیسا ماحول، پورے کے پورے گاؤں کے اندر پوری شرکیات، ایسے ماحول بنا رکھے ہوں، ایسے ماحول میں کوئی سہارا نہیں ہو، اور پھر کوئی آپ کا ایسا سہارا بن کر آئے، کتنی ہمت ملتی ہے، ایٹومیٹک اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے چچا تھے۔ ابو لہب نے پھر ٹانگ اڑائی، پھر کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، ابو طالب یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسرے سے پہلے تم خود لوگ ہی پکڑ لو، نہیں تو دوسرے لوگ ان کو قتل کر دیں گے، دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ ابو طالب نے کہا خدا کی قسم ہے ابو لہب، جب تک میری جان میں جان ہے میں ان کی حفاظت کرتے رہا، مجھ کو ان کی حفاظت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ابو طالب کی حمایت تھی۔ کوہ صفا پر اس کے بعد الگ اعلان، یہ خاندان کا، کیونکہ انذرا
अशीरतक अल-अक़रबीन का मतलब है कि अपने खानदान को सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों को डराओ। आपने पहला हक अदा कर दिया। उसके बाद आप कोई सफा जो सफा मरवा पहाड़ी, सफा की पहाड़ी पर खड़े हो गए और दीन की तबलीग के लिए अबू तालिब की हिमायत कर दी। अबू तालिब ने उसके बाद चंद रोज के बाद में आवाज लगाई, या सबाह, आए सबाह, आए सुबह का वक्त। ये एक अरब का तरीका था कि कोई नाकाहानी हालत होती थी, कोई आफत आने वाली होती थी तो वो पहाड़ पर जाकर इस तरह शोर मचाया करते थे, चिल्लाया करते थे आवाज़ें बुलंद, या सबाह या सबाह। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही शोर मचाए तो सारे लोग निकल कर फौरन उनकी आवाज़ की तरफ दौड़ा करते थे, भाई क्या मामला है। तो सारे मक्का वाले निकल कर आए। अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि जो नहीं आ सका था उन्होंने अपने कासिद भेजे, लेकिन आए जरूर। सारे मक्का वाले कोई सफर पर पहुंचे और जैसे ही पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सारे लोग जमा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन खुदा रब ताला की तौहीद उनके सामने रखी, अपनी रिसालत, अपनी रसूल होने की बात उनके सामने रखी, कयामत पर ईमान लाने की उनको दावत दी। और इस वाक़ये का जो एक टुकड़ा है वो सहीह बुखारी में अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन जब नाज़िल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़ा पर चढ़कर आवाज लगाई, बुतून कुरैश को आवाज लगाना शुरू की, नाम ले लेकर अल्लाह के रसूल ने आवाज लगाई कि ए बनी फहर, ए बनी आद, यहाँ तक कि सबका नाम ले लेकर अल्लाह के रसूल ने पुकारा। सब इकट्ठे हो गए और कोई खुद नहीं जा सकता था, उन्होंने अपना कासिद भेजा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतलाया कि पहले जो शुरुआत की इस अंदाज में की कि ए लोगों, मैं तुम्हें ये खबर दूं कि ये जो पहाड़ी है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे घुड़सवारों का एक लश्कर खड़ा है, तो क्या मेरी बात को तुम मानोगे? तो सबने एक जबान होकर कहा था कि हमने हमेशा आपको सच पर पाया, कभी झूठ का तजर्बा हमने आपके ऊपर नहीं किया है। यानी आपने कभी झूठ नहीं बोला, हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, हम यकीन करेंगे कि जरूर होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम मुझे सच्चा मानोगे, सबने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो तुम्हें मैं एक सख्त अजाब से पहले खबरदार कर रहा हूं और उसी के लिए मैं भेजा गया हूं। यही कलमात के अभी बोल पाए थे कि फौरन अबू लहब बोल पड़ा, फिर वही टाल दी कि ए मोहम्मद, तू गारत हो, तू बर्बाद हो, तूने हमें इसलिए यहाँ सुबह बुलाया, इसलिए सबको परेशान किया। तो उसी पर सूरत नाज़िल हुई। कौन सी सूरत? तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये सूरत नाज़िल हुई। यानी तब्बत यदा अबी लहब के दोनों हाथ गारत हो अबू लहब के, और पूरी आयत उसी के ताल्लुक से नाज़िल हुई। और इस आयत से इतने उसके ताल्लुक से, उसकी बीवी के ताल्लुक से तो इतने बिलबिला गए थे। उसके बाद उसकी बीवी जो थी हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से निकला करते थे तो कांटे बिछा दिया करती थी, कभी कुछ डाल दिया करती थी। आपके पड़ोसी भी थे तो बहुत तकलीफ दिया करती थी, लेकिन मामला यही हुआ, वो गारत ही हुई। इसका वाक़या भी आगे आएगा इंशाअल्लाह। इमाम मुस्लिम में इस आयत का वाक़या है कि इस अल्फाज में, अभी दूसरे अल्फाज में और है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में भी पुकार लगाई थी कि ए जमात कुरैश, एक अपने आप को जहन्नम से बचाओ, एक आपकी औलाद बनी काब अपने आप को जहन्नम से बचाओ, एक अपनी फूफी का तक भी नाम लिया था सफिया, एक मोहम्मद बिनते फातिमा बिनते मोहम्मद अपनी बेटी को भी मुखातब करके कहा था कि बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से, क्योंकि मैं तुम लोगों के वहां अल्लाह की तरफ से कुछ भी काम नहीं आ सकूंगा। इस दुनिया के अंदर मेरा कुछ इख्तियार है, वहां मेरा कोई इख्तियार नहीं होगा। अलबत्ता तुम लोगों से निस्बत और कराबत ताल्लुकात हैं जिन्हें मैं बाकी रखूंगा, तरोताजा रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर यकीन कर लो। मैं जो यहाँ काम आ सकता हूँ बस वही, वहां मैं तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं। और आज हमारे मुसलमानों में बहुत सारे जज्बात आनी होते, सीधा जन्नत की गारंटी देते, अरे हमारे पीर, हमारे वली, हमारे बुजुर्ग हमें तुम्हें जन्नत दिला देंगे। ये अल्लाह के रसूल है जिनकी शुरुआत से लेकर आखिर तक ये दावत रही कि अगर कुछ भी पूछना है, मदद लेनी है, दुनिया में ले लो, दुनिया में जाने के बाद में तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा। अपने खानदान से नाम लेने का पुकार कर कहा था। तो ये था दावत तबलीग का खुल्ला का पहला तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब इसके बाद जब दावत दी तो फिर रद्द अमल तो आना था। अब उसका जो रिएक्शन था वो कैसा आता है उसको सुने, चंद अल्फाज इंशाअल्लाह आप पढ़ लेते हैं।
اس آواز کو مکے میں پوری گونج پہنچ گئی، پوری مکے کے اندر پھیل گئی کہ بھائی ایسا ایسا کہا ہے ہمارے تعلق سے. اور ان کے اندر جو تھا اس معاملے کا تھا، اللہ کے رسول کی جو رسالت کی تصدیق کرتے تھے، رسول مانتے، تو جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر پوری عرب قوم کا ڈیپینڈنٹ تھا، وہ پوری کی پوری ڈر گئی، حرکت میں آ گئی. وہ ساری چیز ختم ہونی تھی جو ان کے اندر رائج تھی، کیونکہ نبی کا طریقہ دعوت یہی تھا کہ جو تم نے اپنے معاشرے میں رواج، رسم، جو عقائد، جو تہوار سب کچھ بنا رکھے ہیں سب ختم کرنے ہیں، اور ایک نبی کی رسالت کو ماننا ہے. اپنی ساری خواہشات، اپنے مال، سب کچھ آپ کو اس کے نبی کے اطاعت کے مطابق کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد جیسے رد عمل جو آپ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خرافات باطل کا پردہ چاک کر دیا، بتوں کی حقیقت بیان کر دی، کھول کھول کر آپ بیان کرنے لگے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کھلی گمراہی ہے، ان کو پوجنا، ان کو وسیلہ بنانا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ عاجز ہیں، مجبور ہیں، اور یہ کس قدر یہ سارے کے سارے جو ان کو اپنا وسیلہ، ان کو اپنا معبود، اور ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں. کھلے الفاظ اللہ کے رسول نے مکمل طور سے کہنا. اور مکہ یہ آواز سن کر جو مشرکین تھے اور بت پرستوں کو گمراہ جو کہا گیا تھا، احساس غضب میں پھٹ پڑا، فوراً غصے میں لال پیلے ہو گئے. اب ان کے معاملہ، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو شدید غصے میں پیج تاب کھانے لگے. گویا کے اوپر ایک تو بجلی سے گر کر گری، کڑک سی، کہ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، نظر انداز کر رہے تھے کہ یہ بھی انہیں کی طرح کچھ دیر کے لیے ایسے ہی بولیں گے، سب ختم ہو جائے گا. لیکن جیسے دیکھا کہ ان کا معاملہ یہ ہے تو فوراً انقلاب پھٹ پڑا. اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کاٹنے کے لیے پھر تو تیار ہو گئے ہر طریقے سے. بڑی کوشش کی. کیا کوشش کی؟ اب وہ سنتے ہیں. غیر اللہ کی الوہیت کا انکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا اقرار کرتے تو غیر اللہ کی الوہیت کے انکار لازم آتا. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے مکمل اپنے آپ کو حوالے کر دینا، بغیر چون چنا کے اطاعت کرنا، اور ساری چیزیں چھوڑ دینا جو ان میں رائج تھی. اہل عرب کی جو بڑائی تھی، سرداریاں تھی، وہ ساری ختم ہو جانی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول کی مرضی کے مقابل میں اپنی مرضی پر کوئی عمل نہیں ہو سکتا تھا. اور وہ جو نچلے طبقوں پر ظلم کرتے تھے، اپنے انہوں نے جھوٹے عقائد، جھوٹے معبودات، جھوٹے رسم و رواج بنا رکھے تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے تھے. تو وہ کیسے اس کو برداشت کرتے؟ وہ تو جو ظالم تھے وہ تو اور ظالم بنتے جا رہے تھے. تو فوراً جو ظالم جو حکمراں طبقہ تھا وہ فوراً ایکشن میں آ گیا. قریش اس مطلب کو اچھی طرح سے سمجھ گئے. اس کی طبیعت اس رسواپن پوزیشن کو کہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھیں گے کہ ہم ایک نوجوان کے سامنے اپنے آپ کو مجبور کر دیں، ان کے سامنے جھکا دیں، تو اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی وہ برائی کرتا رہے. اور قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل ان کے لیے جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ان کے سامنے اس بار کی جو شخصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت تھی جس کو وہ خود ہی صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق کا مالک تھا. ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر ہی نہیں دیکھی کہ ایسا نوجوان انہوں نے اپنی پرانی پشتے کی نسلوں تک ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایسے اچھے اخلاق والا، ایسے پائیدار اخلاق والا کوئی ان کے پاس میں آیا ہو. اسی لیے وہ حیران تھے کہ آخر ان کی مخالفت کرے تو کس طریقے سے کرے. سوچنے پر مجبور ہو گئے، کافی غور و خوض کیا، پریشان ہوئے، اور پھر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے پورا مشورہ کر کے. اور مشورہ بھی کیا کیا؟ انہوں نے ساری چیزوں پر غور کرنے کے بعد ایک طریقہ نکالا. طریقہ کیا نکالا؟ تو طریقہ یہ نکالا تھا کہ انہوں نے دلیل تیار کی. کیا دلیل تیار کی؟ کہ ہم ان کے چچا کے پاس جائیں گے اور انہوں ان سے کیا کہیں گے کہ ابو طالب یہ آپ کے بھتیجے ہیں، یہ ہمارے معبودوں ہیں، ان کی سخت توہین کرتے ہیں، ان کو بری بری گالی دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کو احمق کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف تھے جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے. کیونکہ قرآن میں بالکل کھلے الفاظ نازل ہو رہے تھے کہ احمق ہیں، بیوقوف ہیں، اور ساری چیزیں نازل ہو رہی تھی. تو ان کو یہ راستہ سمجھ میں آیا. پھر وہ ابو طالب کے پاس میں آئے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش کے جو سردار تھے وہ چند سارے سردار اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے اور بولے کہ ابو طالب آپ کے بھتیجے ہمارے خداؤں کو بڑا بھلا کہتے ہیں، ہم کو گمراہ کرا دیتے ہیں، ہمارے معبودوں کی عیب چینی کرتے ہیں، ہماری عقلوں کو بیوقوف حماقت کہتے ہیں کہ ہماری عقلیں بیکار ہیں، ہم تو بیوقوف ہیں، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں. لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود ان سے فیصلہ کر لیں گے. لیکن
اور آپ بھی خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ بھی ان کے دین پر نہیں ہیں، آپ بھی مختلف دین پر ہیں، آپ کے لیے بھی اچھا یہ رہے گا کام اس کے درمیان سے ہٹ جائے. لیکن اس کے بعد ابو طالب نے سمجھداری کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو اچھی طریقے سے رازدار انداز میں اچھے انداز میں سمجھا بجا کر واپس بھیج دیا اور وہ چلے بھی گئے کہ بھائی چلو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے طریقے پر ایسے ہی رواں دواں ہو گئے کہ اللہ کے رسول اسی طریقے سے دعوت دینے لگے. اور جیسے ہی دعوت کو کھلا جو دعوت کا طریقہ شروع ہوا تھا وہ حج کے جو موسم تھا اس سے چند دن پہلے کا معاملہ تھا، چند دن پہلے ہی تھا، اسی حج کا موسم آنے والا تھا. اب قریش والے اور گھبرا گئے کہ یار یہ حج کا موسم آ رہا ہے اور لوگ پورے عرب سے آئیں گے، جب پورے عرب سے آئیں گے تو مطلب پھر تو یہ اپنی پوری دعوت پورے حاجیوں کو ہمارے معبودوں کی برائی کریں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے. تو انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. 5 منٹ کا گیپ لیں، 5 منٹ کا گیپ لے لیتے ہیں، کوئی سوال ہو تو کریں. تو بات پہنچی تھی کہ حج کا موسم قریب آ گیا اور قریش کے جو سردار تھے جو اپنے معبودوں کے تعلق سے ڈر رہے تھے کہ بھائی یہ پہنچائیں گے تو وہ خوفزدہ ہو گئے، بھائی یہ تو اپنے دین کو پہنچا کے رہیں گے. حج کے موسم میں تو پورے عرب سے لوگ آ رہے، دور دور سے لوگ آ رہے کھانا کا حج کرنے کے لیے. تو قریش کے سامنے سب سے بڑی مشکل آ کر کھڑی ہو گئی، بھائی اب کیا کیا جائے. انہوں نے تو کھلا تبلیغ شروع کر دی، ابھی چند ہی مہینے ہوئے تھے، موسم حج قریب آ گیا. اب قریش کی آمد تمام عرب سے شروع ہو گئی قریش کے پاس میں. وہ ضروری سمجھتے تھے کہ اس کے متعلق کوئی رنیتی، کوئی طریقہ کیا جائے. انہوں نے مشورہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے عرب والوں کو دوسروں کو اپنے دامن میں پھنسا لے، اس کی باتیں ہی ایسی ہے، جادو کر دیتی ہے. تو وہ کیا کہنے لگے کہ اب مشورہ کرتے ہیں. اب ان میں ایک جو بہت ہی مہذب عقل مند جو انسان تھے ان کا نام ہے ولید بن مغیرہ. ان کے پاس گئے. خالد بن ولید کا نام سنا ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار. ان کے والد تھے ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ تھے، وہ سب سے زیادہ عقل مند تھے ان میں اور بڑے یعنی باعزت تھے. تو ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ان سے کہا، ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ کوئی مشورہ کرو، ایک رائے اختیار کر لو اور آپس میں اس رائے سے اختلاف مت کرو، اس پر سارے ثابت قدم ہو جاؤ. تو اس کے بعد دوسرے آدمی کوئی اس رائے کی تکذیب نہ کرے، ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹے. لوگوں نے کیا کہا، جو سب مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، سب جمع ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کریے آپ بھی کوئی رائے پیش کر دیجیے، آپ کی رائے کو سب لبے کہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اور کون سی رائے پر عمل کر سکتے ہیں، اس لیے تم لوگ کہو. تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم ان کے تعلق سے لوگوں کو کیا سمجھائیں، کیا بہکائیں. تو پہلے سب سے پہلے کیا کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو کہیں گے، لوگوں سے جو حج کرنے آئیں گے حاجی لوگوں سے، کہ ان کو کاہن کہیں گے، یہ کاہن ہے، یہ ایسی کیا فسناسی مستقبل کی باتیں، ایسی کوٹ پٹنگ باتیں کہتا ہے، ہم اس طرح لوگوں کے درمیان میں اڑائیں گے. تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے بخدا اللہ کی قسم، قسمیں بات بات پر کھایا کرتے تھے کہ بخدا یہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، کہانت بھی دیکھی ہے، ان کے اندر کاہنوں جیسے گنگناٹ جو گنگناتے ہیں وہ گنگنا کر بولتے ہیں، ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے، نہ ایسی کوئی تک بندی کرتے ہیں. جو بھی بولتے ہیں صاف الفاظ میں بولتے ہیں، دو ٹوک الفاظ میں بولتے ہیں، بالکل واضح انداز میں. کاہن تو ان کو ہم نہیں کہہ سکتے. پھر اس کے بعد لوگوں نے تھوڑا سوچا، غور و فکر کیا، پھر بولنے لگے کہ اچھا اس کو ہم سب لوگ کہیں گے حاجی سے کہ پاگل ہے. ولید بن مغیرہ نے پھر کہا کہ نہیں، یہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے، ان کا پاگل پر بھی دیکھا ہے، ان کے اندر ایسی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو پاگل کہہ دیں. ایک شخص کے اندر پاگل جیسی دم گھٹنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اور الٹی سیدھی ایسی کوئی حرکت ہی نہیں ہے کہ ان کو پاگل کہیں. تو ان کی جیسی کوئی ایسی بہن بہن کی بات ہی نہیں کرتے وہ پاگل جیسی، تو ان کو پاگل بھی نہیں کہہ سکتے. پھر لوگوں نے پھر اور غور و فکر کیا کہ کیا کہیں. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا اس کو شاعر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اپنی شاعری میں ایسے ہی لوگوں کو پھنساتے ہیں. اس کے بعد پھر ولید بن مغیرہ نے کیا کہا کہ ہم اس کو شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، ہم نے شاعر بھی دیکھے ہیں اور ہمیں شعر کا علم بھی ہے، ہم رجز ہیں، حجز ہیں، قریض ہیں، مقبوض ہیں، مبسوط ہیں، یہ جو شعر کی قسمیں ہوتی ہیں، یہ طریقے جو اصول ہوتے ہیں شعر کہنے کے، تو ہم ان ساری قسموں سے، سارے اصولوں سے واقف ہیں، ہم خود شاعر ہیں. تو شاعروں کی کوئی بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. شاعر تو ایسا کلام کہہ ہی نہیں پاتا، اس کے کلام ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو ایسا اثر کرتا ہے کہ اس پر بالکل جادو جیسا ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے پھر کہا کہ پھر آپ بھی کچھ کہیے، پھر ہم تو پریشان، ہم کیا کہیں. لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم اس کو جادوگر کہیں. پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جادوگر بھی نہیں، یہ جادوگر بھی نہیں ہے،
کیونکہ ہم نے جادوگروں کا جادو دیکھا ہے. ان کا جو یہ شخص ہے نہ تو یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جادو میں تو جھاڑ پھونک ہوتی ہے، پڑھائی سے نہیں ہوتی ہے، نہ یہ کوئی گرے باندھتے ہیں، نہ کوئی یہ گانٹھ لگاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. تو ان میں جادوگری تو لوگ تھک گئے، بولے ہم پھر کیا کہ ہماری ساری باتیں تو آپ نے کاٹ دی تو آپ بھی کہیں گے. تو پھر اس کے بعد الفاظ سنیے، یہ دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن. کیا کہتے ہیں ولید بن مغیرہ؟ اللہ کی قسم اس کی باتیں بڑی شیریں ہیں، بڑی میٹھی باتیں ہیں اس کی، اور اس کی جڑ پائیدار ہے، ایسی مضبوط باتیں ہیں کہ بنیاد سے لے کر چلتی ہیں. اس کی شاخیں بڑی پھلدار ہیں، جو تم جو بھی بات کہو گے، کتنا بھی لوگوں کو کچھ بھی کہہ لو کہ شاعر ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، یہ کاہن ہے، لوگ کوئی بات پر یقین نہیں کریں گے، تم کو جھوٹا ہی سمجھیں گے، ان کی باتوں کو سن کر تمہارے اوپر یقین نہیں کریں گے. لیکن اس کے بارے میں جو مناسب بات مجھے لگ سکتی ہے، جو تم کہہ سکتے ہو، ایک بات ہے کہ اس کو تم جادوگر ضرور کہہ سکتے ہو، کہ یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے، ایسا کلام اس کے جادو میں جو باپ بیٹے میں، شوہر بیوی میں، ان میں قبیلے میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. جو باتیں سنتا ہے ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، بیٹا بیوی شوہر کے خلاف ہو جاتی ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ چلو پھر اسی پر اتفاق کرتے ہیں. تو ان کا پورا اتفاق ہو گیا کہ چلو یہ رکھیں. اب بعض روایات میں کیا ہے کہ ولید نے کہا تھا کہ لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دی. تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ بھی گورو، آپ بھی بتائیے کیا کریں، جو ایسی رائے دیجیے جو بے داغ ہو. ہماری تو ساری رائے آپ نے رد کر دی، ان میں نقش پیدا کر دیا، ان میں کمی نکال دی. تو پھر ابو ولید کہتا ہے کہ مجھے سوچنے دے دو، میں بتاتا ہوں. پھر وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ والے رائے، جو یہ رائے تھی کہ ان کو جادوگر کہنا ہے، یہ رائے پیش کی. اور اس رائے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کیا. سورہ مدثر میں کیا بیان کیا؟ 11 نمبر آیت سے لے کر آپ 26 نمبر تک آیت پڑھتے جائیں، یہی پورا بیان کیا. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. کیا کہا؟ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، اور غارت ہو اس کا سوچنا، اس نے کیسا اندازہ لگایا. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، اور پھر برباد ہو اس کا اندازہ جو اس نے لگایا. اس نے نظر دوڑائی، غور و فکر کیا، اور ثم نظر ثم عبس وبصر، اور اپنی پیشانی کو سکوڑا، وہ سوچنے والے انداز میں، اپنی وہ دکھانے کے لیے ہیبت کہ بڑا میں حکمت و دانائی والا ہوں. پیشانی کا سکوڑا، منہ بنایا، منہ کو بسورا، اور پھر پلٹا اور تکبر کے ساتھ کہنے لگا. آخرکار یہ ایک نرالا، ایک الگ ہی طرح کا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، محض انسان کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بہت سختی میں اس کی مذمت بیان کی آگے کہ یہ ایسے گھمنڈ سے سوچ کر ایسی باتیں کر رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ تو نرالا جادو ہے. نرالا بھی کوئی جادو ہوتا ہے؟ ایسی باتیں کی اس نے. تو یہ قرارداد پانچوں طے ہو چکی تھی ان کے درمیان کہ بھائی کو جادوگر کہنا ہے. اب مکہ سے دوسرے لوگ، دوسری جگہ سے، مدینہ سے، عرب سے پورے لوگ مکہ آنے لگے، حاجی لوگ آنے لگے. تو مختلف راستوں پر بیٹھا دیا کہ بھائی جیسے لوگ آئے حاجی ہوں ان کو پہلے بتا دو کہ مکہ کے اندر ایسا ایسا بنا ایک جادوگر ہے، اس کی باتیں نہیں سننا، اس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا. سب کو ایسی پڑھا دے گئے، پڑھ پڑھا دے گئے، سب کو بتائے، تفسیر بتانے لگے. اور سب سے آگے جو تھا آپ کی تکذیب بیان کرنے میں، تکلیف دینے میں، کون تھا؟ آپ کے چچا ابو لہب. وہ سب سے بڑے، سب سے آگے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت موت دی ان کو. کیسی موت دی؟ سورہ تبت کو آپ پڑھیں گے اور آگے بھی ذکر آئے گا. وہ سب سے آپ کے پیچھے پیچھے تھا، ہمیشہ پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے. اب انہوں نے پیچھے پیچھے کہا کرتا تھا اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے، یہ بددین ہے، یہ جادوگر ہے، ایسے الفاظ کستے رہتا تھا. لیکن لوگوں کے پاس اللہ کے رسول جاتے تھے، دوڑ دھوپ کرتے تھے، تکلیف ہو، گرمی شدت کے دن تھے. لوگ گئے، سب کو بولا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، بتلایا. لوگوں نے باتیں مانی تو نہیں، لیکن یہ کام ہوا کہ پورے عرب کے بعد پورے علاقے میں آپ کی دعوت کا چرچا ہو گیا کہ بھائی کوئی نبی ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے. پورا چرچا ہونے لگا، پورے عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا. اب شروع کرتے ہیں یہ تکلیف کا سلسلہ، محض آرائی کہ انہوں نے کیسے کیسے آپ کی مخالفت کی، اس کا شروعات کرتے ہیں. جب قریش نے دیکھا کہ محمد کی تبلیغ کو دین سے روکنے کی جو حکمت تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس کی باتیں تو پہنچ گئی سب تک، اس کو تو روکا نہیں گیا. تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے. ہم جو طریقے اختیار کیے تھے ان میں سے چند طریقے ہم آپ کے سامنے آج کے سامنے بیان کریں گے. اس کے بعد ظلم کی داستان شروع ہوگی جو اسلام کی جڑیں ہیں، جن سے اسلام کی
شروعات ہوئی ہے، فردار اسلام بنا ہے، کیسے قربانیاں بن گئی۔ آج کے درس کی آخری یہ چیزیں ہیں، وہ چند چیزیں تھیں جن کو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، کیسے کیسے انہوں نے اپنے مشورے کر کے دین اسلام کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ پہلا طریقہ انہوں نے جو اپنایا تھا، ہنسی ٹھٹا تحقیر استہزاء اور تقسیم۔ ہنسی اڑاتے تھے بات بات پر اور ٹھٹا مارتے تھے، جیسے آپ کچھ بات بولنے لگے ہنسنے لگے تیز تیز، بڑے ٹھہا کے مار کے آپ کی باتوں کی ہنسی اڑانے لگے۔ آپ کے جو ساتھی تھے ان کو اوپر جھوٹے الزام لگانے، ان کو جھوٹا کہنا، آپ کو جھوٹا کہنا، حوصلہ توڑنے کے لیے ہر طریقے سے بےہودہ گالیاں تک دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور ان کفار نے کہا کہ وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ یقیناً پاگل ہے۔ پاگل کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو پاگل کہا امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، اشرف المخلوقات، تمام ابن آدم سے لے کر قیامت تک جتنی اور انسانیت پیدا ہوگی مخلوق، سب سے افضل انسان، اس کو پاگل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہیں حیرت ہے، وہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے غضبناک غصہ ہوتے، منتقمانہ نگاہوں سے دیکھتے، غصہ ہو جاتے تھے، ایسے دیکھتے تھے جسے کھا جائیں گے، بھڑکتے تھے اور آپ کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كُفِرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، یقیناً یہ پاگل ہے، اس طریقے سے کہا کرتے۔ جب آپ کسی جگہ تشریف لے کر جاتے، آپ کے ارد گرد جو مظلوم لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، انہیں دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اچھا یہی وہ لوگ، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے خاص رحم کیا ہے، خاص اپنا احسان کیا ہے، یہ معزز لوگ ہمارے قوم کے، وہ بیچارے غریب ہوتے تھے، ان کی مذاق اڑاتا، اچھا یہ ہے وہ، اس طرح کے الفاظ جملے کستے تھے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر کا، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون شکر گزار ہے۔ تمہارے پاس اب دولت ہے، آج تم سردار ہو، تمہارے پاس خاندان ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کون شکر گزار ہے اس کا۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، اور جو مجرم تھے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو آنکھیں مارتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، جب اپنے گھروں کو پلٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اپنے گھروں کو پلٹتے تو ان کو پلٹتے ہوئے ان کو الٹی سیدھے اشارے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، یہی گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جبکہ ان پر کوئی نگراں نہیں تھے، کوئی پاسبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ تو تھی ایک شکل۔ اب دوسری جو شکل تھی انہوں نے کیا اپنائی تھی، وہ تھی کہ آپ کی جو تعلیمات تھی ان کو مسخ کرتے تھے، ان کو مٹایا کرتے تھے، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیا کرتے تھے، ان کو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے، ان تعلیمات سے لوگوں کو واحیات اعتراض کرتے تھے، مختلف سوالات کرتے تھے، سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام آپ کی دعوت پر غور ہی نہ کریں، ان کو غور کرنے کا موقع ہی نہ ملے، مختلف سوالات کرتے ہیں، جیسے اساطیر الاولین، اساطیر الاولین اولین نکتباها فہی تملی علیہ بکرۃ وصیلا، یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، ابھی آپ پر صبح شام تلاوت کیا جاتے ہیں، یہ پہلوں کی کہانیاں، افسانے، ایسی سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کہتے تھے۔ ان ھذا الا افک افتراه وعنه علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے، اس نے گھڑ لیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کر دی ہے، اس کی جنات وغیرہ اس کی مدد کرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے تھے۔ انما يعلم بشر، یہ قرآن تو آپ ایک بشر سکھاتا ہے، کوئی آدمی کو سکھاتا ہے، ایسے جھوٹے الزام لگاتے تھے، آپ پر اعتراض کرتے تھے، مالی ھذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی کھانا کھاتا ہے ہماری طرح، بازاروں میں چلتا پھرتا، ارے رسول ہی بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے، یہ کوئی رسول ہے؟ ایسے اعتراض کرتے تھے وہ لوگ۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ان کا رد بھی ہوا، ان کی اعتراض کو نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی فٹکار بھی لگائی، ان کو جواب بھی دیا، لیکن یہ انہوں نے طریقے اپنائے تھے۔ ایک تیسری صورت یہ تھی کہ پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرتے تھے، لوگوں کو اسی کو الجھاتے تھے کہ دیکھو پہلے ایسا واقعہ تھا، قرآن یہ کہنا ہے، پہلے نہیں کرنا، اس طرح کے واقعوں میں ان کو ملا کر کے ملا جلا کر بیان کرتے، ان کو کنفیوز کرا کرتے
طریقے سے ایک آدمی تھے نضر بن حارث، ان کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش نے کہا کہ لوگوں خدا کی قسم تم پر بہت بڑی آفت آ گئی اور تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ ہی نہیں لا سکے ہو، میں محمد اور لا سکے ہو، محمد تم میں جوان تھے، تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے، اب جب ان کی کنکٹیوں پر سفیدی دکھائی دینے لگی یعنی ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے تو تمہارے پاس کچھ ایسی باتیں لے کر آ گئے کہ تم کہتے ہو کہ جادوگر نہیں، بخدا وہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھوک اور گرے بندی بھی دیکھی ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، نہیں بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کی کہانت بھی دیکھی ہے، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں ایسی نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے تم ان کو کہتے ہو شاعر ہیں، بخدا وہ شاعر نہیں ہے، ہم نے شعر دیکھا ہے، ہم سارے شعر کے اصناف سے اس کی قسموں سے واقف ہیں، تم اسے پاگل کہتے ہو، بخدا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل پن بھی لوگوں کا دیکھا ہے، اور یہاں نہ اس طرح کی گھٹنیں نہ دیسی نہ ویسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ اس کے بعد نضر بن حارث خود ہیارا گیا، ہیارا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں گیا، بادشاہ کے واقعات اس جو رستم تھے، رستم کے اسفندیار کے نام کے قصے سیکھے، پرانے قصے سیکھ کر کے واپس آئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جگہ بیٹھ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس کی گرفت کیا کرتا تھا اور لوگوں کو ڈراتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی، تو یہ شخص وہاں جا کر کیا کرتا تھا، پہنچ جا کر کہتا تھا کہ محمد کی جو باتیں ہیں وہ میری باتوں سے اچھی نہیں ہیں، تو میری باتیں سنو، فارش کی بادشاہوں کے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیا کرتا تھا، اس کا یہ کام تھا، اور کہتا تھا کہ میں ہی محمد کا مقابلہ کروں گا، اور بعض روایت میں تو یہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نضر بن حارث جو یہ تھا اس نے چند لونڈیاں لے رکھی تھی، جیسے کسی کو دیکھتا ہے تو آپ کی طرف باتیں سن رہا ہے اور آپ کی دعوت کا اثر اس کو ہو رہا ہے، فوراً لونڈیوں کو ان کے پیچھے لگا دیتا تھا، ان کو کھانا پلانا، شراب پلانا، ان کو عیاشی میں دھکے دیتا تھا کہ ان کو کسی طریقے سے بہکاؤ، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا اس نے شروع کر دیا تھا کہ وہ فوراً ان کے دور کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں، لہو بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راہ سے بھٹکا سکے، اس کی مذمت بیان ہوئی تو فوراً اس کا توڑ پیش ہو گیا، لوگوں نے اس کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نبی کی رہنمائی فرمائی۔ چوتھی صورت آج کے آخری جو کام ہے آج کے درس کا، چوتھی صورت یہ ہے کہ سودے بازیاں کرنے لگے۔ سودے بازی انہوں نے کیا کرنی تھی، کوشش شروع کی تھی سودے بازی کی، یہ شروع کی تھی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ سودے بازی کیا تھی؟ سودے بازی کا ابن جریر و طبرانی وغیرہ کی جو صحیح روایت ہے، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی، اور وہ تجویز کیا رکھی تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے آگے مشورہ رکھا، دیکھو ایسا کرو محمد، تم نے ہمارے معبود کو بہت بڑا بلا کہہ دیا، ایسا کرو ہم دونوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، آپ 6 مہینہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، کچھ مہینہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے معبود کا جو حصہ ہوگا وہ ہم لے لیں گے، اور ہمارے معبود کے لیے آپ کا جو حصہ ہوگا وہ آپ کے ہمارے معبود سے لے لیں گے۔ اللہ کے رسول سے سودے بازی کرنا شروع کی، یہ تک یہ اللہ کے رسول نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں جو آگے تھے، اسود بن عبد المطلب تھا، اس کے بعد ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، پاس بن وائل، یہ سارے لوگ سب قوم کے سردار تھے، انہوں نے یہ مشورہ، یہ سودے بازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کون سی آیت میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، پوری آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، پوری سورت قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کہ اے نبی کافروں سے کہہ دیجئے لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرنے والے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں۔ آخر میں فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو، میرے لیے دین میرا دین، میں تمہاری سودے بازی میں نہیں آتا۔ تو جب یہ فیصلہ، یہ بہت سٹیک جواب تھا، اتنا سخت جواب تھا کہ وہ اس جواب کو سن کر تو بالکل ان کا سارا معاملہ، ساری باتیں کاٹ دی، باتیں کی سب جڑی کاٹ کے رکھ دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تکلیف، ظلم کی داستان شروع ہوتی ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اب وہ کیسا ظلم کرتے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں دیتے ہیں، اب آپ دیکھیں کیسے رونگٹے کھڑے کرنے والی، انشاءاللہ آئندہ درس میں شروع ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے لیے درس میں بیان کیا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نے جو یہ درس کا طریقہ، یہ درس نبوی کی جو شروعات کی ہے، رب العالمین
ہمیں اس کے لیے نافع بخش بنا دے۔ اے ارحم الراحمین ہمارے لیے اس کو فائدہ مند ثابت فرما۔ اے رب العالمین ہمیں نبی کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کو سننے کے بعد تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں اس نبی کی قربانیوں کا جو انہوں نے ہمارے خاطر دین کے خاطر اسلام کے خاطر قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں سے ہمارے اندر ایمان کی تازگی عطا فرما، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے اس مجلس کو قبول فرما لے۔ اے ارحم الراحمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے ارحم الراحمین تمام نوجوان بزرگان دین، ہمارے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں اسلام میں خواتین جو بیٹھی ہیں، رب العالمین تمام لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے رب العالمین ہماری اس عمل کو ہمارے لیے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے ارحم الراحمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں اپنے اس عمل میں جو درس کا سلسلہ ہے اس کو ثابت کرنے، اس کو لگاتار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی اس پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر، خاتمہ بالخیر لا الہ الا اللہ کے کلمے پر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس پڑھ لیں ہمارے ساتھ میں کہ ہم بیٹھے کوئی چھوٹی موٹی گناہ، کوئی باتیں وغیرہ کچھ ہو گئی، مجلس کے آداب کے خلاف کچھ چیزیں ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف کر دے گا۔ جو روزانہ پڑھتے ہیں پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ تقبل یا رب۔ کوئی سوال ہو تو